اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کے نام اور ان کے نسب اور چند حالات زندگی کو دیکھیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام و نسب کے بارے میں 10 سے زائد اقوال آتے ہیں۔ ایک قول تو اس ضمن میں یہ ہے کہ بعض علماء نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بتلایا ہے، چنانچہ ایک قول کے مطابق آپ حضرت آدم علیہ السلام کے چوتھے فرزند تھے۔ اس کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور کئی کتب حدیث میں ابن کثیر البدایہ والنہایہ وغیرہ میں یہ قول نقل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ائمہ کرام جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے ان کی بھی یہی رائے ہو، کیونکہ بہت سارے علماء جو ہے اس رائے کو نقل کر دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بعض علماء کا یہ قول بھی ہے۔ اچھا، ابو حاتم السجستانی، ان کا انتقال جو ہے 250 ہجری میں ہوا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا نام خزرون بن قابیل بن آدم ہے، تو اس کو جو ہے ابن کثیر وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ابو حاتم جو ہے، دراصل ان کے بارے میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ابو حاتم جو ہے وہ دراصل سہل بن محمد بن عثمان السجستانی نحوی اور مقری گزرے ہیں۔ انہوں نے طویل العمر اشخاص کی تاریخ کتاب المعمرین میں یا المعمرون کے نام سے تصنیف کی ہے، جس کے جسے جو ہے نا مشہور مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہیں، گولڈزیر، انہوں نے مرتب کیا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک قول تو آپ کے سامنے میں نے یہ نقل کیا۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ بعض علماء کے نزدیک جو ہے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کی اولاد ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ہجرت کی تھی، اور آپ کا نام بلیہ بن ملکان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نوح ہے۔ تو بعض علماء کی تو اس ضمن میں یہ رائے آتی ہے۔ وہب ابن منبہ، ان سے منسوب ایک قول میں حضرت خضر کا نام ایلیا بن عامیل بن شمالیخیس بن ارما بن علقمہ بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم آیا ہے۔ ایک اور قول میں نام ارمیہ بن حلقیہ بیان کیا گیا ہے۔ حلقیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ مرات الاسرار کے مصنف کے بیان کے مطابق ان کا نام خضر بن ملکان بن عیان بن طیان بن سمعان بن سام بن نوح ہے۔ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت خضر کا نام ملکان بن بلیان بن سمعان بن سام بن نوح ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے نام و نسب کے بارے میں علماء سے دوسرے اقوال بھی منقول ہیں، لیکن ان میں سے اکثر پر کلام کیا گیا ہے۔ اہل تورات اور کتب سابقہ کے بیان کے مطابق حضرت خضر کا نام جو ہے وہ خضر بن ملکان بن فالق بن عابور بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نوح ہے۔ اہل کتاب ہی کے ایک دوسرے قول میں آپ کا نام خزرون بن عمائیل بن النصر بن العیس بن اسحاق بن ابراہیم نقل کیا گیا ہے۔ صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ حضرت خضر کا اصلی نام بلیہ بن ملکان بن فالق بن عامر بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نوح ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قتیبہ الدنوری نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ یہ قول قدر تغیر کے ساتھ تفسیروں اور تاریخوں میں بھی کثرت سے ملتا ہے۔ امام نووی کا بیان ہے کہ حضرت خضر جو ہے علیہ السلام جو ہے ان کی کنیت ابو العباس ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، اور مورخین اور صوفیاء نے بھی ان کی یہی کنیت بیان کی ہے۔ تو اس ضمن میں کئی حوالے آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جو آخری 3 باتیں میں نے آپ سے کی، امام نووی کا قول ہے اور اس پہ سب کا اتفاق ہونا ہے، اور صوفیاء اور مورخین کی جو رائے ہے، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ لیں، حیات الحیوان الکبریٰ دیکھ لیں، مرآت الاسرار دیکھ لیں، اسی طرح جو ہے تہذیب الاسماء واللغات دیکھ لیں، اور اسی طرح کئی کتب ہیں جس کے اندر جو ہے اس طرح کی آپ کو باتیں مل جاتی ہیں کہ علماء کی کیا کیا اقوال ہیں، اور کئی علماء نے اس کو اپنی تصانیف میں لکھا ہے۔ شرح مسلم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال کئی کتب کو ہم نے مطالعہ کیا، کئی کتب میں دیکھا، اور اس کے اندر علماء کی مختلف رائے آئی ہیں۔ تو یہ چند وہ آراء موجود ہیں
جو مورخین کے نزدیک ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مورخین کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ خضر سبز رنگ والے کا لقب ہے۔ ایک قول میں اس لقب کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جہاں قیام کرتے وہاں سرسبز گھاس اگتی ہے یا وہاں کی خشک گھاس سرسبز ہو جاتی ہے۔ ایک اور قول ہے جس کے مطابق ان کا نام اس لیے خضر پڑا کہ وہ جہاں نماز پڑھتے ہیں اس کے ارد گرد کی زمین سبزہ زار بن جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خضر اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا کہ وہ سوکھی گھاس والی زمین پر بیٹھ گئے تو وہ سرسبز ہو گئی۔ تو امام بخاری صحیح البخاری میں اس روایت کو لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی میں امام ترمذی بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ علماء نے ان کے لقب کی یہی وجہ بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سبز بچھونے پر کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ البدایہ والنہایہ اس میں قصص الانبیاء کے ضمن میں یہی بات آتی ہے۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام کے والدین میں سے ایک فارسی اور ایک رومی ہیں، یہ الاصابہ میں آتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ ان کی ماں رومی اور باپ فارسی ہیں۔ سعید بن المسیب بن حزن خرشی مخزومی کے والد اور دادا دونوں صحابی تھے، جلیل القدر تابعی ہیں، یہ محدث بھی ہیں اور فقی بھی ہیں۔ سعید بن المسیب، آپ کو ان سے کئی روایاتیں بھی ملیں گی اور فقہ میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ سعید بن المسیب نام یاد رکھیں، آپ کو تفاسیر میں اور حدیثوں میں کافی ان کے حوالے ملیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ کو شرف دامادی بخشا۔ حضرت سعید بن المسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے، زہد اور تقوی میں بھی بے مثال تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کی بیعت کا ارادہ کیا تو عامل مدینہ نے آپ کو بیعت کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ عامل نے کوڑے لگوائے اور قتل کی دھمکی دی، مگر اس پیکر استقلال نے ایک نہ مانی۔ تو ان کے حالات زندگی بہت خوبصورت ہیں، کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ اچھا، علماء کی اکثریت کا خیال ہے کہ آپ فارس سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام فارس سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض صوفیاء کی رائے ہے کہ حضرت خضر فارس میں شیراز سے 2 فرسخ دور ایک مقام پر پیدا ہوئے، اور مرآت الاسرار میں یوں ہی آتا ہے۔ حضرت خضر کے نام و نسب اور ان کے حالات کے بارے میں مختلف بیانات منقول ہیں۔ ایک بیان کے مطابق حضرت خضر حضرت الیاس کے بھائی ہیں، ان کے باپ بادشاہ تھے۔ حضرت الیاس نے باپ سے کہا کہ خضر کو امور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر آپ ان کی شادی کر دیں تو ممکن ہے ان کا کوئی لڑکا پیدا ہو اور وہ ملک سنبھالے۔ بادشاہ نے ایک خوبصورت عورت سے حضرت خضر کی شادی کر دی، مگر حضرت خضر نے بیوی سے کہا کہ مجھے تو عورت کی حاجت ہی کوئی نہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں رخصت کر دوں، یا اگر تمہاری مرضی ہو تو تم بھی میرے ساتھ اللہ کی عبادت کرتی رہو اور میری ہمراز بنی رہو۔ ان کی بیوی اس پر راضی ہو گئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو بادشاہ نے اس عورت کو بلا کر پوچھا کہ تم دونوں جوان ہو لیکن ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ عورت نے جواب دیا کہ اولاد تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ بادشاہ نے خضر کو حکم دیا کہ اس عورت کو چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو۔ باپ کے کہنے پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا، طلاق دے دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کی شادی ایک بچے والی عورت سے کی۔ حضرت خضر نے اس عورت سے بھی وہی بات کی جو پہلی سے کہی تھی۔ عورت نے ان کا ساتھ نبھانے اور رازداری برتنے کا وعدہ کیا۔ جب 1 سال گزر گیا تو بادشاہ نے عورت کو بلا کر بچے کے بارے میں سوال کیا تو عورت نے جواب دیا کہ آپ کے بیٹے کو عورت کی حاجت نہیں ہے۔ بادشاہ نے حضرت خضر کو طلب کیا تو وہ بھاگ گئے۔ بادشاہ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے لیکن حضرت خضر کو وہ نہ پا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر نے دوسری بیوی کو قتل کیا کیونکہ اس نے ان کے راز کو فاش کیا، اسی بنا پر وہ بھاگ گئے۔ البدایہ والنہایہ میں قصص الانبیاء کے ضمن میں یہ بات آتی ہے۔ اچھا، ایک روایت میں ہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر عمدہ خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مشاطہ ہے، اس کے شوہر اور اولاد کی قبر ہے۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ حضرت خضر بنی اسرائیل کے اشراف میں سے تھے۔ ان کی گزرگاہ میں ایک راہب کا صومعہ تھا۔ راہب نے انہیں اسلام کی تعلیم دی۔ جب حضرت خضر بالغ ہوئے تو ان کے باپ نے ان کی شادی ایک عورت سے کی۔ حضرت خضر نے اس عورت کو بھی اسلام کی تعلیم دی اور اس سے عہد لیا کہ وہ کسی کو یہ راز نہ بتائے۔ حضرت خضر کو عورتوں سے کوئی دلچسپی تو تھی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو طلاق دی۔ اس کے بعد باپ نے ان کی دوسری شادی کر دی، دوسری عورت سے شادی کر دی۔ انہوں نے اسے بھی اسلام کی تعلیم دی اور عہد لیا کہ وہ ان کا راز فاش نہیں کرے گی، لیکن اس نے حضرت خضر کے راز کو فاش کر دیا، جبکہ پہلی عورت نے اسے چھپا لیا۔ راز فاش ہوا تو حضرت خضر گھر سے بھاگ گئے اور سمندر کے ایک جزیرے میں پہنچے۔ وہاں آپ کو 2 لکڑہاروں نے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تو عزقیل کو دیکھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ اور کس نے دیکھا ہے تو اس نے دوسرے
لکڑہارے کا نام بتایا۔ جب دوسرے لکڑہارے سے دریافت کیا گیا تو اس نے راز کو چھپایا، چونکہ ان لوگوں کو شریعت میں جھوٹ بولنے کی سزا قتل تھی، اس لیے اس شخص کو قتل کر دیا گیا جس نے حضرت خضر کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ جس آدمی نے اس راز کو چھپایا تھا، اس کی شادی راز چھپانے والی عورت سے ہوئی۔ یہ عورت بعد میں فرعون کی بیٹی مائلہ کی مشاطہ ہو گئی۔ ایک روز وہ مائلہ بنت فرعون کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا فرعون ہلاک ہو۔ مائلہ نے یہ بد دعا سن کر فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون نے اس عورت اور اس کے شوہر اور اس کے دونوں بیٹوں کو بلایا اور انہیں دین سے پھر جانے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کریں گے ایسا۔ ان کے انکار پر فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ ہم کو قتل کریں گے تو آپ کی یہ مہربانی ہوگی کہ آپ ہم کو ایک ہی قبر میں دفن کروانے کا حکم دے۔ چنانچہ فرعون نے انہیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کروا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے اس سے عمدہ خوشبو نہیں دیکھی۔ اس روایت کو بھی البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے ہی نقل کیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حضرت خضر کا راز چھپانے والی عورت اس شہر کے مضافات میں ایک جگہ خدا کی عبادت کر رہی تھی کہ وہاں سے ایک مرد گزرا جس کے منہ سے بسم اللہ نکلا۔ عورت نے پوچھا کہ تمہیں بسم اللہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میں خضر کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ عورت نے اس کے ساتھ شادی کی اور اس کے بچے بھی ہوئے۔ بعد میں عورت فرعون کی بیٹی کی مشاطہ ہو گئی۔ ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس نے بسم اللہ کہی۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ رب تو میرا باپ فرعون ہے۔ عورت نے کہا نہیں نہیں، میرا اور تمہارا اور فرعون کا رب تو اللہ ہے۔ بیٹی نے فرعون کو اطلاع دی تو اس نے عورت کو گرم دیگ میں بھر دیا، اور جب وہ اس میں سمٹ گئی تو اس کے چھوٹے بچے نے کہا میری ماں صبر کر، تم حق پر ہو۔ چنانچہ یہ عورت دیگ ہی میں جل کر شہید ہو گئی۔ اس کو بھی البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر لے کر آئے ہیں۔ عبد الرحمن السہیلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے آپ کو کئی دفعہ سیرت النبوی کی کتابوں میں بھی حوالہ دیا ہے۔ اب ضمن میں ان کا حوالہ پھر آیا ہے تو ایک بات بتا دوں کہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن احمد بن عصیق السہیلی ان کا پورا نام ہے۔ السہیلی لاسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم سے ہی اکثر میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ علامہ سہیلی نے کلام کیا ہے۔ ان کا نام عبد الرحمن ہے، والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام احمد اور پردادا کا نام اسبق ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں اور سیرت النبوی میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو سیرت نگار بھی ہیں۔ انہوں نے عروض الانف کے عنوان سے سیرت ابن اسحاق کی شرح تصنیف کی، جو بعد میں آنے والے مصنفین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے یہ کتاب 120 کتابوں کی مدد سے تیار کی ہے۔ التعریف والاعلام بابہام فی القرآن من الاسماء والاعلام، یہ بھی تصنیف کی۔ ابن حجر نے الظہر العصر میں التعریف والاعلام ہی کا حوالہ دیا ہے۔ امام سہیلی کے متعلق اگر آپ کو تفصیلات اور مزید پڑھنی ہیں تو معجم المؤلفین آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو علامہ عبد الرحمن السہیلی نے حضرت خضر کے مختلف ناموں کا ذکر کرتے ہوئے ان کا ایک نام ابن عامیل بن سماطین بن ارما بن خلفہ بن عیسو بن اسحاق بتایا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق ان کے والد بادشاہ تھے اور ان کی ماں فارسی تھی جن کا نام الہا تھا۔ انہوں نے حضرت خضر کو ایک بیابان میں جنم دیا۔ وہ قریبی بستی کے ایک شخص کے ریوڑ کی بکری کا دودھ پیتے تھے۔ ریوڑ کے مالک نے ان کی پرورش کی۔ جب جوان ہوئے تو ان کے باپ کو صحف ابراہیم کی کتابت کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑی۔ ماہرین اور شرفاء جمع ہوئے، ان میں حضرت خضر بھی تھے۔ بادشاہ ان سے ناواقف تھا۔ ان کے حسن خط اور مہارت کو دیکھ کر بادشاہ نے تفتیش حال کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو بادشاہ کا اپنا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے انہیں گلے لگایا اور انہیں لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا۔ بعد میں حضرت خضر اپنے والد سے بھاگ گئے اور گھومتے گھومتے آب حیات پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا۔ وہ خروج دجال تک زندہ رہیں گے۔ یہی وہ شخص ہیں جنہیں دجال قتل کرے گا اور پھر انہیں زندہ کرے گا۔ تو الظہر النظر فی الحال الخضر میں صفحہ نمبر 77 اور صفحہ نمبر 78 پر یہ روایت آتی ہے جو میں نے آپ سے نقل کی۔ اس کے علاوہ یہ حیات الحیوان الکبریٰ میں بھی آتی ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484۔ اچھا، تاریخ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت خضر کے زمانے کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت خضر ایران کے بادشاہ افریدون اور ذوالقرنین کے ہم عصر رہے ہیں۔ اس قول کو تاریخ طبری میں اور الکامل فی التاریخ میں اور تاریخ الخمیس میں نقل کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے بیان کے مطابق حضرت خضر حضرت ابراہیم کے ہم عصر بادشاہ ذوالقرنین کے لشکر کے آگے آگے رہتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کے دور میں وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے بادشاہ ناشیہ بن اموس کے دور میں انہیں پیغمبری عطا ہوئی۔ ناشیہ بن اموس وہی بادشاہ ہیں جو ایرانی بادشاہ بستاسب بن لہراسب کے ہم عصر تھے۔ تاہم یہ رائے محل نظر ہے کیونکہ مورخین کے بقول ناشیہ بن اموس اور افریدون کے درمیان 1000 سے زیادہ زمانے کا فاصلہ ہے،
تو تاریخ الطبری اور الکامل فی التاریخ میں یہ قول بھی آتا ہے۔ اچھا، اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت خضر سے جس شخص نے ملاقات کی تھی وہ مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ایک اور موسیٰ ہیں جن کا نام موسیٰ بن منشی بن یوسف بن یعقوب ہے، جو حضرت موسیٰ سے پہلے گزرے ہیں۔ تو مروج الذہب میں یہ قول آتا ہے اور اس کی بہت تفصیل کے ساتھ علماء نے تردید کی ہے، یہ قول بالکل غلط ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب اس قول کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے کہا کہنے والا جھوٹ بولتا ہے، حضرت خضر کی ملاقات موسیٰ ابن عمران سے ہوئی، اور موسیٰ ابن عمران وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جن کو تورات سے اللہ عز و جل نے نوازا، اور ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ تو مورخین اسلام کے نزدیک وہ اقوال اقرب الی الصواب یعنی صحیح معلوم ہوتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ سے پہلے افریدون اور ذوالقرنین کے دور میں رہے ہیں، کیونکہ حضرت کی حدیث کے مطابق حضرت خضر سے ملاقات کرنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گمان ہوا کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو اللہ نے انہیں حضرت خضر کی تلاش میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور ہمارے اس بندے سے ملو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تاریخ طبری اور الکامل فی التاریخ میں یہی قول آتا ہے۔ اس سے اہل کتاب کے اس قول کی تردید ہوتی ہے کہ حضرت خضر سے ملاقات کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور موسیٰ ہیں جن کا نام موسیٰ بن منشا بن یوسف بن یعقوب ہے۔ تو الکامل فی التاریخ میں ان کے اس قول کی تردید آتی ہے۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہو تو غیر کے پاس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کے درس میں ہم حضرت خضر علیہ السلام، ذوالقرنین اور چشمہ حیات یا آب حیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے سلسلے میں ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے۔ اس ضمن میں پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا زمانہ کیا تھا، کیونکہ اس ضمن میں علماء میں شدید اختلاف ہے، مختلف رائے ہیں۔ قرآن میں جس صالح بادشاہ کا ذکر ذوالقرنین کے لقب سے آیا ہے، بعض لوگوں کے نزدیک وہ مقدونیہ کے مشہور بادشاہ سکندر یونانی ہیں، جو 300 سال قبل مسیح ہوئے تھے، لیکن انہیں ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روم اور فارس کی مملکت کو ایک کر کے اس کو شامل کر کے ایک بڑی مملکت بنائی، اس لیے ان کو ذوالقرنین یعنی 2 قرنوں والا کہا جاتا ہے، 2 سینگوں والا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 تاجوں کو جمع کیا۔ حضرت خضر کے ساتھ سکندر کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں جس ذوالقرنین کا نام آیا ہے اس کے اوصاف سکندر میں پائے نہیں جاتے، کیونکہ ذوالقرنین کو اللہ عز و جل نے قرآن میں موحد بتایا ہے اور سکندر اعظم تو بت پرست تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ سکندر یونانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد پیدا ہوا ہے، اور خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات تو قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ رائے کہ سکندر اعظم ہی ذوالقرنین ہے بہت ہی بے وزن سی رائے ہے۔ جن علماء نے سکندر کو ذوالقرنین کہا ہے انہوں نے بھی تصریح کی ہے کہ ذوالقرنین اکبر دوسرے بادشاہ گزرے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ بعض مورخین کے مطابق ذوالقرنین 2 گزرے ہیں، ایک کو ذوالقرنین اکبر اور دوسرے کو ذوالقرنین اصغر کہتے ہیں۔ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ ذوالقرنین اکبر تھے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے۔ تو تاریخ طبری میں، الکامل فی التاریخ میں اور تاریخ الخمیس میں ہمیں یہی حوالے ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب برع السبع کھودا تو اردن کی ایک قوم نے زمین کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم ذوالقرنین کے پاس مقدمہ لے کر گئے تو بادشاہ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو علامہ ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثعلبی قصص الانبیاء میں اس کو یوں ہی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے معاصر ایران کے بادشاہ فریدون بن اثغیان بھی رہے ہیں، اس لیے بعض مورخین کی رائے ہے کہ ذوالقرنین اکبر جو ہے یہی فریدون بن اثغیان ہی ہیں۔ اس رائے کا اظہار علامہ طبری نے تاریخ طبری میں کیا ہے، اور پھر الکامل فی التاریخ میں بھی اس کا ذکر یوں ہی ملتا ہے۔ تاریخ الخمیس کے مطابق ذوالقرنین سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان سے حضرت ابراہیم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے زمین کی سیاحت کی۔ حضرت خضر ان کے آگے آگے رہتے تھے۔ دوران سیاحت وہ نہر حیات پر پہنچ گئے۔ حضرت خضر نے لا علمی میں اس کا پانی پی لیا اور ہمیشہ کے لیے زندگی پائی۔ اسی ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے مقابلے میں دیوار کھڑی کر دی اور اسکندریہ کا شہر بسایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو اس ضمن میں کہ بقول اس کا نام عبداللہ بن ضحاک تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ، اور یہ شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے۔
ان کی وفات جو ہے وہ طائف میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا کر دعا دی تھی کہ اے اللہ انہیں کتاب و سنت کا علم عطا فرما دے، تو آپ کو حبر الامہ اور ترجمان القرآن کی حیثیت سے آپ کو یہ القاب دیے گئے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول جو ہے وہ ہمیں تاریخ الخمیس میں ملتا ہے۔ اسی طرح تاریخ الخمیس ہی میں سکندر یونانی کا ذکر ذوالقرنین اصغر کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس نے ایران کے بادشاہ کو قتل کرنے کے بعد اس کے ملک پر قبضہ کیا تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی اور روم اور فارس کے علاقوں پر ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ اسی وجہ سے ذوالقرنین کہلایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آب حیات کی تلاش میں ظلمات گیا جو قطب شمالی کے متصل ہے، 18 دنوں تک وہاں سیر کرتا رہا، اس کے بعد عراق لوٹ گیا۔ تو یہ ڈیٹیل بھی تاریخ الخمیس ہی کی جلد نمبر 1 میں آتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی تاریخ میں کم از کم 3 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کرنٹ ٹائمز آج کے جو مفسرین ہیں، جسے کہتے ہیں نا عصر حاضر کے جو مفسرین ہیں، ان میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ ایران کا جو مشہور بادشاہ خورش گزرا ہے، یہ گزرا ہے کوئی 560 قبل مسیح کا زمانہ تھا اس کا۔ تو بہرحال 500 BC میں، 500 سال قبل مسیح میں یہ گزرا ہے۔ تو اس کی طرف بعض علماء جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل جو ہے ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد جو مشہور ہیں بہت ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں میں، اور ہندوستان ہی میں رہے جب پارٹیشن ہو گئی، پاکستان نہیں آئے، کانگریس سے بھی متصل رہے، تو ترجمان القرآن میں جو انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ ان کے خیال کے مطابق یہ وہی ذوالقرنین ہے جو ایران کا بادشاہ تھا۔ لیکن حضرت خضر کے ساتھ جو ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے وہ شواہد کی روشنی میں سکندر یونانی یا خورش کے سوا کوئی اور آدمی ہوگا، کیونکہ یہ دونوں جو ہے یہ بت پرست تھے اور یہ دونوں جو ہے وہ اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ بعض مورخین اور علماء کی رائے ہے کہ حضرت خضر ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے، اور یہ رائے جو ہے یہ بھی تاریخ الخمیس میں بھی آتی ہے اور مرعۃ الاسرار میں بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے وزیر اور ان کے مقدمے کے سردار تھے۔ اچھا، اسی طرح ایک کتاب ہے، تو یہ جو حوالہ دیا ہے میں نے آپ کو، یہ بھی تاریخ الخمیس ہی کا ہے کہ ان کے وزیر تھے اور مقدمے کے سردار تھے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ جو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، جو ایک کتاب ہے حیات الحیوان۔ حیوات الحیوان جو ہے اس میں ذوالقرنین کے نام و نسب کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک کے مطابق ذوالقرنین کا نام اسکندر ہے، ان کے والد علم نجوم کے ماہر تھے، اور انہوں نے ایک رات اپنی بیوی سے کہا کہ مسلسل جاگنے سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، تم جاگتی رہو، اور میں فلاں جگہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے جگہ کی نشاندہی کی، اس سے جس وقت یہ ستارہ طلوع ہو اس وقت مجھے جگہ دینا، میں اٹھ کر تمہارے ساتھ ہم بستر ہوں گا، تمہارے حمل ٹھہرے گا اور تمہارے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آخری زمانے تک زندہ رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ سو گئے۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ ان کی سالی بھی یہ بات سن رہی تھی، اس نے اپنے شوہر سے بات کہہ دی۔ ستارہ جب مقررہ جگہ طلوع ہوا تو سالی اپنے شوہر سے ہم بستر ہو گئی اور وہ حاملہ ہو گئی، اور حمل کی مدت گزرنے کے بعد اس کے بطن سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام اس نے خضر رکھا۔ ذوالقرنین کی والدہ آسمان کو تک رہی تھی کہ اس کا شوہر جاگ گیا۔ اس نے ستارے کو دیکھا، ستارہ اپنی جگہ سے اس وقت تک ہٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو شرم آئی، اس لیے میں نے آپ کو جگایا نہیں۔ یہ سن کر شوہر بولا، میں 40 سال سے اس ستارے کا انتظار کر رہا تھا، تم نے میری ساری محنت اور ریاضت ضائع کر دی۔ خیر، جو ہونا تھا سو ہو گیا، ایک گھڑی کے بعد ایک دوسرا ستارہ نکلے گا، اس وقت ہم بستری کریں گے، اور اس حمل سے جو ہمارے بطن سے بچہ پیدا ہوگا جو سورج کے دونوں قرنوں کا مالک ہوگا۔ تو فی الواقع ایسا ہی ہوا، اس حمل سے پھر ذوالقرنین پیدا ہوا اور ان کی خالہ سے حضرت خضر پیدا ہوئے۔ تو وہب بن منبہ نے ذوالقرنین کا اصل نام سکندر، اور ابن اسحاق نے اس کا اصل نام مرزبان ابن مردوبہ، اور ابن ہشام نے صعب ابن ذی مرصد الحمیری دیا ہے۔ بعض علماء نے ذوالقرنین کا نام سکندر دیا ہے۔ علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ سیر اور تاریخ کی کتابوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سکندر نام کے 2 الگ الگ زمانوں میں 2 لوگ ہوئے ہیں۔
ان میں ایک حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے اور ایک حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھے۔ تو کتاب حیوات الحیوان میں یہ جلد دوم میں یہ تفاصیل آتی ہیں۔ اچھا، ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے تھے، اور اسی طرف قرآن بھی دلالت کرتا ہے، تو یہ قول سب سے زیادہ قرآن کے قریب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرق و مغرب کی سلطنت عطا کی۔ ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا۔ یہ فرشتہ ذوالقرنین سے ملاقات کرنے آتا تھا۔ ایک روز ذوالقرنین نے دوران گفتگو اس سے پوچھا کہ مجھے آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت سے آگاہ کرو۔ رفائیل یہ سوال سن کر رو پڑا اور بولا کہ ہماری عبادت کے مقابلے میں تم لوگوں کی عبادت کیا ہے؟ آسمان میں اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی نہیں بیٹھتے۔ ایسے بھی فرشتے ہیں جو حالت سجدے میں رہتے ہیں، کبھی نہیں اٹھتے، اور ایسے بھی فرشتے ہیں جو رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، کبھی نہیں کھڑے ہوتے۔ اس پر یہ فرشتے پڑھتے ہیں ربنا ما عبدناک حق عبادتک، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی عبادت نہیں کر پائے جیسے کہ آپ کی عبادت کا حق تھا۔ یہ سن کر ذوالقرنین جو ہے وہ رو پڑا۔ رفائیل سے کہا کہ رفائیل، میں چاہتا ہوں کہ میری عمر طویل ہو تاکہ میں اللہ کی ایسی عبادت کروں کہ اس کی بندگی کا حق ادا ہو۔ رفائیل نے کہا کیا تم واقعی ایسا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ رفائیل نے کہا اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جسے چشمہ حیوان کہتے ہیں، جو اس میں سے ایک گھونٹ پانی پی لے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی جب تک وہ خود اللہ سے موت کی درخواست نہ کرے۔ ذوالقرنین نے رفائیل سے پوچھا کہ کیا تم وہ مقام جانتے ہو؟ تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ ہم آسمان میں آپس میں چرچا کرتے ہیں کہ ایک ظلمت تاریک جگہ ہے جہاں کسی انسان یا جن کے قدم نہیں پہنچتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ یہ چشمہ اسی ظلمات میں ہوگا۔ ذوالقرنین نے زمین کے علماء کو جمع کر کے ان سے اس چشمہ حیوان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو چشمہ حیوان کا علم نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ اللہ نے کوئی تاریک مقام پیدا کیا ہے؟ ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ ذوالقرنین نے اپنا مدعا بیان کیا تو عالم نے کہا کہ میں نے حضرت آدم کی وصیت میں اس ظلمات یا تاریک مقام کا بیان پڑھا ہے، اور یہ مقام سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر ہے۔ ذوالقرنین نے سفر کی تیاری کی، 12 سال تک سفر کرتے رہے اور اس کے بعد تاریک مقام کے کنارے تک پہنچے۔ وہاں رات نہیں ہوئی تھی، دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ اس نے فوج کو جمع کیا اور کہا کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے منع کیا۔ ان کے ہمراہ جو علماء تھے انہوں نے بھی انہیں اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو، لیکن ذوالقرنین نے کسی کی نہ مانی اور انکار کیا اور 6000 فوجوں کو منتخب کر کے آگے بڑھا، جن کی سواری کے لیے 6000 باقرہ گھوڑیاں تیار کیں۔ خضر کو 2000 آدمیوں پر مشتمل اس نے جو ہے فرنٹ لائن جو مقدمہ ہوتا ہے اس کا سردار بنایا، اور حضرت خضر آگے آگے چل پڑے۔ ذوالقرنین کے چھپانے کے باوجود حضرت خضر جان گئے کہ وہ کیا تلاش کر رہا ہے۔ حضرت خضر چلتے چلتے ایک وادی تک پہنچ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ چشمہ اسی وادی میں ہے۔ انہوں نے وادی کے بالائی حصے پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو روکا اور خود آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے وہ پانی کے ایک چشمے کے کنارے پہنچ گئے۔ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ انہوں نے کپڑے اتارے، پانی پیا، وضو کیا اور غسل کر کے باہر آ گئے اور کپڑے پہن کر چلے آئے۔ جب بادشاہ ذوالقرنین وہاں گیا تو اسے چشمہ نہ ملا۔ اسی طرح الاصابہ میں آتا ہے، اسی طرح البدایہ والنہایہ میں آتا ہے۔ صفحات بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ الاصابہ کے صفحہ نمبر 291 سے 293 میں، جلد نمبر 2 میں یہ ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو۔ البدایہ والنہایہ کی جلد 2 صفحہ 107 پہ ہمیں، اور قصص الانبیاء المسمی بالعرائس اس کے صفحہ نمبر 398 سے 400 پر آپ کو مل جائے گی۔ تو العرائس کے نام سے قصص الانبیاء کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی آپ کو یہ صفحہ 398 سے 400 کے درمیان ڈیٹیل مل جائے گی۔ اچھا، یہ روایت جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے کی ہے۔ تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ بھی علماء لکھتے ہیں۔ اچھا، امام جعفر صادق جو ہیں، اب ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بیٹے کس کے ہیں۔ امام جعفر صادق جو ہیں انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے، تو امام جعفر جو ہے وہ امام باقر کے بیٹے ہیں۔ تو امام باقر کا جو دراصل اصل نام تھا وہ محمد تھا، تو اسی لیے امام جعفر کا جو نسب ہے وہ جعفر بن محمد ہے۔ اور امام باقر جو ہیں وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور زین العابدین کا جو اصل نام تھا وہ علی ہے، اور زین العابدین جو ہے وہ سیدنا حسین کے بیٹے ہیں، اور سیدنا حسین جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کا نام ہو گیا جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، اور یہ الہاشمی ہیں، اور یہ جعفر الصادق کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔
تو خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ مشہور امام اور فقی ہیں، ورع و پرہیزگاری اور علم و فقہ میں یکتا، بالکل ان کا ایک ایسا نام ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہوئے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس ضمن میں آپ اگر اور ڈیٹیلز پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں، وہاں آپ جا کے مزید ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے سفینۃ الاولیاء، اس کا صفحہ نمبر 25، اور اسی طرح لواقح الانوار، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32، اور بھی بہت ساری کتاب ہیں جو امام جعفر صادق کی حالات زندگی پر آئی ہیں۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 148 ہجری میں ہوئی۔ اگر عیسوی سال آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 699 عیسوی سال ہے پیدائش ہوئی، اور 765 عیسوی سال آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ روایت جو ہے وہ آپ سے منسوب ہے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص جو ہے چشمہ حیوان سے آب حیات پی کر ابدی زندگی پائے گا۔ چنانچہ اس نے آب حیات کی تلاش میں سفر شروع کیا۔ حضرت خضر اس کے وزیر اور خالہ زاد بھائی تھے، وہ ان کے مقدمۃ الجیش پر تھے۔ وہ چشمہ حیوان تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس کا پانی پی لیا، اور ذوالقرنین ناکام رہا۔ یہ تفصیل جو ہے وہ تاریخ الخمیس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 پر، اور اسی طرح قصص الانبیاء المسمی بالعرائس، العرائس کے نام سے جو قصص الانبیاء ہے اس کے صفحہ نمبر 401 پر بھی یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، ایک اور قول کے مطابق حضرت آدم نے اپنے فرزند اپنے بیٹے حضرت شیش کو وصیت کی تھی کہ زمین پر مغرب کی جانب اللہ کا ایک تاریک مقام ہے، اور اس میں چشمہ حیوان عین الحیات ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین کو اس وصیت کا علم ہوا تو انہوں نے مغرب کی جانب سفر کا قصد کیا۔ تو اس کو تاریخ الخمیس کے صفحہ نمبر 114 پر نقل کیا گیا ہے، جلد نمبر 1۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کی ملاقات اس سفر میں ایک فرشتے سے ہوئی۔ اس نے ذوالقرنین کو ایک پتھر دیا۔ جب ذوالقرنین اپنی فوج میں آیا تو اس نے علماء سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں اسی پتھر کی مقدار کے 1000 پتھر رکھے، تب اس کا وزن برابر ہوا۔ حضرت خضر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس پتھر پر مٹی ڈالی، اور وہ مٹھی بھر مٹی تھی اور زیادہ نہ تھی۔ جب وزن برابر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال بنی آدم کی ہے، جب تک وہ مٹی میں نہیں چلا جاتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ سن کر علماء نے احترام اور اکرام کے طور پر سجدہ کیا۔ تو اس حکایت کو بھی البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر بھی لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح قصص الانبیاء العرائس، اس کے اندر بھی یہ واقعہ آپ کو ملتا ہے۔ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 107 108، اور اسی طرح العرائس میں صفحہ نمبر 401۔ اچھا، ابو حاتم سجستانی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل زمین پر عذاب نازل کرنے والا ہے، اسی لیے طوفان کے دوران میری لاش کشتی میں پہاڑ پر اپنے ساتھ رکھنا، جب تم پہاڑ سے اتر جاؤ تو میری لاش لے جا کر سرزمین شام میں دفن کر دینا۔ ان کا جسد خاکی ان کی اولاد کے پاس رہا۔ جب حضرت نوح مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان کی لاش کو اپنی ولایت میں لیا۔ حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا تو زمین پر ایک زمانے تک پانی رہا۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان ختم ہونے کے بعد بابل میں اترے تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں سام، یافس اور حامس کو وصیت کی کہ آدم کی لاش کو لے جا کر اس جگہ دفن کریں جس کے لیے حضرت آدم کی وصیت تھی۔ انہوں نے جواب دیا بھی زمین ویران اور غیر آباد ہے، ہم لوگوں کو راستہ نہیں ملے گا، ذرا رک جائیں تاکہ لوگ خوف و امام سے بالکل محفوظ ہو جائیں اور ادھر ادھر پھیل جائیں، شہروں کی وحشت دور ہو جائے اور زمین خشک ہو جائے تو ہم جا کر یہ کام کریں گے۔ یہ سن کر حضرت نوح نے ان سے کہا کہ آدم سے نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جو ان کی لاش دفن کرے گا اس کی زندگی قیامت تک لمبی ہو۔ لاش اسی طرح رہی یہاں تک کہ حضرت خضر نے اس کے دفن کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ انہوں نے اس لاش کو دفن کیا اور اللہ نے انہیں ابدی زندگی عطا کی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ کتاب المعمرین کے صفحہ نمبر 1 پر بھی آتی ہے، اور پھر البدایہ والنہایہ میں بھی آتی ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 326۔ اسی طرح قصص الانبیاء میں جلد نمبر 2 صفحہ 518 519، اور پھر روح المعانی، ان تمام کتابوں میں یہ آپ کو واقعہ مل جائے گا۔ یہ تمام روایتیں میں جمع کر رہا ہوں، جو بھی اس ضمن میں مجھے روایتیں ملی ہیں مختلف کتابوں میں، وہ ساری میں یہاں جمع کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی ہو، آپ کو ریفرنسز بھی مل جائیں ان میں سے جو بھی کتاب آپ کے پاس ہو۔ عموماً ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ آپ کے پاس کے ایڈیشن میں فرق ہوگا، تو صفحے ادھر ادھر تھوڑے بہت ہو جائیں گے، تو میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں ان صفحات کی، جو ان کتابوں کا میرے
میرے پاس ہے، ایڈیشن کا فرق ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس روایت میں حضرت خضر کی ابدی زندگی کے بارے میں چشمہ حیوان یا نہر حیات کا ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس روایت میں ذوالقرنین کا نام آیا ہے، لیکن دوسری متعدد روایات میں ذوالقرنین کے ساتھ حضرت خضر کا نام آیا ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے آپ سے کہ ذوالقرنین نام کے کئی بادشاہ گزرے ہیں، ان میں 2 بادشاہوں کا نام سکندر تھا، تاہم جس ذوالقرنین کے ساتھ حضرت خضر کا نام لیا گیا وہ ایران کے بادشاہ خورش اور یونان کے سکندر کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہے۔ تو زیادہ یہ ہے بات غالب آتی ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت ابراہیم کے دور میں رہے ہیں، جس کی طرف مورخین نے اشارہ کیا ہے۔ مشہور روایت تو یہی ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیوان سے یا آب حیات پی، جس سے انہیں طویل زندگی نصیب ہوئی۔ بعض علماء اس کا بالکل شدید انکار کرتے ہیں، جیسا کہ آپ پراببلی جب یہ جو پرٹیکولر درس ہے یہ میں اپنے چینل پر بھی پوسٹ کروں گا، اور جو بعض حضرات ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے چینل پر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہیں اس درس کو سننے کے بعد شدید رد عمل کریں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں سننے والے جو ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے کچھ علماء ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں اور پھر وہ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس پہ بگڑ جاتے ہیں کہ تم کیسے خضر علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہو کہ ابدی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو ہم نے مختلف کتابوں سے جمع کیا ہے، تو بعض علماء اس کے قائل ہیں اور بعض اس کے قائل نہیں ہیں۔ بعض علماء نے آب حیات کی ان تمام روایتوں کو افسانوی داستان کہہ کر رد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آب حیات کا تذکرہ اتنی زیادہ کتابوں میں، اتنے زیادہ طرق سے، اتنے زیادہ راویوں سے آیا ہے کہ اس کی تردد جو ہے وہ علماء نے نہیں کیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال جھگڑے کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مقصد تھا اس پہ ریسرچ کرنا، اس بارے پہ ریسرچ کرنا اور ان چیزوں کو حقائق کو جمع کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، ان سے ملاقات کی بھی بہت ساری روایات ہیں، صوفیاء کے نزدیک تو ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو اس ضمن میں ہم صوفیاء کی کتابوں کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں اور دیگر اور تاریخی کتابوں کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، تو پھر ان سے جو ڈیٹیلز ہمیں جمع ہو رہی ہیں پھر ان کو درس کی صورت میں یہاں آپ کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ بہت طویل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بہت تفصیل سے آتا ہے، اور پھر احادیث نبوی میں بھی ہمیں اس کا کافی ذکر ملتا ہے۔ امام بخاری بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر سورہ کہف میں تو کافی تفصیل سے آتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کو جس طرح بیان کیا گیا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنایا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا، ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم بہت تھکان محسوس کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس بات کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس سے عجب طرح سے بڑے عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ پانی میں بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشان تلاش کرتے ہوئے لوٹے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنی رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت سے نوازا تھا، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء ان کو نبی مانتے ہیں اور بعض علماء ان کو ولی مانتے ہیں۔ اس کی جب بحث آئے گی نبوت اور ولایت کی تو اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے دونوں طرف کی کیا دلائل ہیں۔ بہرحال تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ موسیٰ نے ہمارے ایک بندے کو وہاں پایا، اور وہ ہم نے اپنے پاس سے اسے ایک علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھنا یہاں تک کہ میں تمہیں خود نہ بتا دوں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑ ڈالا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات کی آپ نے۔
خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا جو بھول مجھ سے ہوئی ہے اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق کیوں مار دیا؟ آپ نے بہت بری بات کی ہے۔ خضر نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کا معاوضہ لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب تم میں اور مجھ میں علیحدگی ہے، جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے ان کا بھید میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے گزارا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرما دے جو پاک اور محبت میں اس سے بہتر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے۔ اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ پا لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ سورہ کہف کی آیا 60 سے لے کر آیا نمبر 82 تک آپ کو یہ تفاصیل مل جائیں گی۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی تفصیل جو ہے وہ احادیث صحیحہ میں بھی منقول ہے، یعنی وہ احادیث جو درجہ صحیح پر پہنچتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے تقریر کر رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہ آیا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے اللہ، ان سے میری ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ حکم ہوا کہ اپنے ساتھ زنبیل میں ایک تلی ہوئی مچھلی رکھ لو اور سفر کرو، جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں سے آپ کو ان کی ملاقات ہوگی۔ پس انہوں نے اپنے خادم یوشع ابن نون کو ساتھ لیا اور اپنے ساتھ زنبیل میں مچھلی لی۔ چلتے چلتے جب مجمع البحرین میں ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ اتنے میں مچھلی زنبیل سے پھڑک کر نکلی اور دریا میں سرنگ بناتی چلی گئی۔ اس سے حضرت موسیٰ اور ان کے خادم کو بڑا تعجب ہوا، لیکن موسیٰ یہ نہ سمجھے کہ یہ وہی مچھلی ہے جو زنبیل میں تھی۔ خیر صبح اٹھ کر چلے، پھر چل دیے اور ایک شبانہ روز مزید سفر کیا۔ تیسرے روز جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے، اب کھانا لاؤ۔ حضرت موسیٰ کو اس وقت بہت تھکان نہیں ہوئی تھی جب تک وہ مقررہ مقام سے آگے نہیں بڑھے تھے، بلکہ اس وقت انہیں تھکان محسوس ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھے۔ خادم نے کہا کیا بتاؤں، جب ہم اس پتھر کے پاس پہنچے تو میں مچھلی وہاں بھول گیا اور آپ سے اس کا تذکرہ بھی نہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ الٹوں پاؤں دونوں واپس لوٹے۔ الٹے پاؤں جب لوٹے اس پتھر کو تلاش کیا، وہاں پہ سرنگ پائی۔ چلتے چلتے وہاں گئے تو ایک شخص کو کپڑے میں سر لپیٹے ہوئے دیکھا، یہ خضر تھے۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا۔ حضرت خضر نے کہا آپ کے ملک میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا او بنی اسرائیل والے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں، تو کیا میں اس شرط پر آپ کے ہمراہ چل سکتا ہوں کہ اللہ نے جو علم آپ کو عطا کیا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دے؟ حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے کیونکہ اللہ نے اپنے خاص علم کا وہ حصہ مجھے عطا فرمایا ہے جو آپ کو نہیں دیا، اور جو آپ کو دیا ہے اس سے میں ناواقف ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو دونوں دریا کے کنارے کنارے چل دیے کیونکہ کشتی موجود نہ تھی۔ ادھر سے ایک کشتی کا گزر ہوا تو دونوں نے کشتی والوں سے سوار ہونے کے متعلق بات چیت کی۔ حضرت خضر کو لوگوں نے پہچان لیا، اس لیے بغیر کرائے کے سوار کر دیا۔ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے دریا سے ایک چونچ پانی میں لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا کہ میرے اور تمہارے علم سے علم الہی میں اتنی ہی کمی ہو سکتی ہے جتنی کہ چڑیا کے ایک چونچ پانی سے سمندر میں ہوگی، یا اتنی بھی نہیں۔ کہنے کا مقصد تھا کہ اتنی کمی بھی وارد نہیں ہوگی۔ علمی و علمک و علم کل خلائق، کہ تیرا علم اور میرا علم اور اللہ کی تمام جو مخلوقات ہیں ان سب کا علم
اللہ کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا سے پانی پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتانا مقصد تھا کہ ہمارا علم اور تمہارا علم تو علم ہی کچھ نہیں ہے نا، ہمارا علم تو وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، تو ہمارا علم بھی اس علم کا حصہ ہے جو اللہ کا علم ہے، ہمارا ذاتی علم کوئی نہیں ہے موسیٰ۔ میرا علم اور تیرا علم جدا جدا علم ہے، لیکن وہ اس سرچشمے سے آ رہے ہیں، اس سرچشمے کے قطرے بھی نہیں ہیں جو علم میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اس بات کو جان لینا تو پھر غرور کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اکثر لوگ غرور کرتے ہیں نا کہ اللہ نے مجھے کتنا علم عطا کیا ہے، حالانکہ وہ علم کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کیا کہتے ہیں سورہ یوسف میں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ہم نے ایک علم والا رکھا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے، اور وہ تمام علم والے جتنے ہیں وہ اللہ کے علم سے چھوٹا چھوٹا مائکروسکوپک لیول پہ بھی چیز نہیں لیتے، اور وہ بھی اللہ کی عنایت سے عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے اور خضر علیہ السلام ساتھ چلتے رہے، اور پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ کر نکال دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے تو کرائے کے بغیر سوار کیا ہے اور آپ انہی کی کشتی توڑ کر سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا معاف کیجئے، پہلی لغزش تھی، گرفت نہ کریں۔ تو پھر یہ چلے، پھر اس کے بعد وہ لڑکے والا واقعہ پیش آیا، وہ لڑکا کھیل رہا تھا، حضرت خضر نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر گردن اکھاڑ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو ایک بے قصور معصوم کو جان سے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا آپ کے ساتھ کہ میرا آپ کا گزر نہیں ہے۔ خیر پھر دونوں چل پڑے، ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا منگوایا، انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے بالکل قریب تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو سیدھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبوت ہے تو معجزہ ہے، ولایت ہے تو کرامت ہے۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دیوار سیدھی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے مزدوری لیتے تاکہ ہمارے کھانے پینے کا تو بندوبست ہوتا، ہم نے تو کھایا پیا کچھ نہیں ہے، چل رہے ہیں اور یہ عجیب گاؤں والے کھلاتے پلاتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت خضر بولے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم تم کو بتا دیتے ہیں۔ تو بہرحال جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، ہم دل سے خواہش مند تھے کہ موسیٰ صبر کے ساتھ رہتے اور ہر بات کی وجہ نہ پوچھتے تو ہم کو ان دونوں حضرات کا اور قصہ معلوم ہوتا۔ تو بہرحال یہ تمام تفصیلات آگے پیچھے آپ کو صحیح بخاری میں بھی مل جائیں گی، پھر کتب تفاسیر میں تو بے تحاشا تفسیروں میں یہ کتابیں آپ کو تفصیل مل جائیں گی، پھر اس کو صحیح مسلم میں کتاب الفضائل یا فضائل الخضر کے باب میں بھی آئی ہیں، اور امام بخاری تو اس کو کتاب العلم کے باب میں لائے ہیں۔ تو بہرحال کئی جگہ پہ درجہ صحیح کو پہنچی ہوئی روایات کی تفصیل ہے یہ۔ تو دیوار سیدھی کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے بس یہ کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے، جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو پھر وضاحت وہی تھی جو میں نے آپ سے قرآن سے بھی ثابت کی۔ تو اب یہ تفصیل جو ہے وہ سورہ کہف میں موجود ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ساتھ 18 روز کا تھا۔ اس بات کو محمد خاوند شاہ نے تاریخ روضۃ الصفا میں لکھا ہے، اور یہ جو ہے ممبئی سے یا بامبے کر لیں وہاں سے شائع ہوئی ہے، اور جو ہے اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 92 پر آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعے میں مجمع البحرین کا ذکر آیا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا سن 118 ہجری میں، تو عیسوی لحاظ سے 736۔ تو حضرت قتادہ کا کہنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشرق میں بحر فارس اور بحر روم ملتے ہیں۔ تو حضرت قتادہ جو ہے نا، ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا جو لقب تھا وہ ابو الخطاب تھا، اور قتادہ بن دعامہ بن قتادہ السدوی البصری، اور بہت بڑے فاضل تھے، بہت بڑے عالم تھے، تابعین میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نابینا پیدا ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ پھر کبھی اللہ نے زندگی رکھی تو تابعین کے دروس کے ضمن میں حضرت قتادہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو اچھا، یہ جو
ان کا حضرت قتادہ کا قول ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشرق میں بحر فارس اور بحر روم ملتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی شرح نووی جو ہے نا، اس میں کتاب الفضائل میں فضائل الخضر کے ضمن میں، پھر حیات الحیوان الکبریٰ میں بھی آتی ہے۔ امام ثعلبی بیان کرتے ہیں کہ مجمع البحرین جو ہے وہ دراصل افریقہ میں، یہ بھی شرح مسلم النووی میں موجود ہے۔ بعض روایت میں ان دونوں سمندروں سے بحر اردن اور بحر قلزوم یا بحر مغرب اور بحر زقاق مراد ہے، تو یہ حیات الحیوان الکبریٰ میں آتا ہے۔ ایک رائے کے مطابق مجمع البحرین وہ جگہ ہے جہاں بحر احمر میں خلیج عقبہ اور نہر سویز ملتے ہیں۔ بعض اہل نظر کے بقول مجمع البحرین میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات میں یہ حکمت ہے کہ یہ دونوں علم کے سمندر تھے۔ ایک علم ظاہر تھا جس کا شریعت سے تعلق تھا، جس کے موسیٰ علیہ السلام عالم تھے، اور ایک علم باطن ہے، علم حقیقت ہے، علم معرفت ہے، اور وہ علم لدنی ہے، اور حضرت خضر اس کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سٹیٹمنٹ کو حیات الحیوان الکبریٰ میں صفحہ نمبر 482 483 پہ بیان کیا گیا ہے، جلد نمبر 1۔ اچھا، یہ آخری جو قول آپ کے سامنے صرف میں نے ذکر کیا، یہ صوفیاء کا ہے، مگر قرآن اس کی تائید نہیں کرتا کہ مجمع البحرین سے کیا مراد ہے اور یہاں ملنے کی کیا وجہ تھی۔ یہ صوفیاء اس کے اوپر بڑا ایمفیسائز کرتے ہیں۔ اس واقعے میں جس قریے کا ذکر آتا ہے جہاں کے لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک انطاکیہ کی بستی ہے۔ تو صحیح مسلم میں شرح نووی میں یہ آپ کو ذکر ملتا ہے۔ واللہ عالم، یہ ان کا قول ہے، ان کی تحقیق ہے۔ اور حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ان کے بقول یہ ایلہ ہے، تو یہ بھی آپ کو صحیح مسلم شرح نووی میں مل جائے گی۔ اچھا، ایک روایت کے مطابق مچھلی اس وجہ سے زندہ ہو گئی کہ اس پر وہاں چشمہ حیات نامی ایک چشمے کا پانی پڑا تھا۔ جب کسی مری ہوئی چیز پر وہ پانی پڑتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو حیات الحیوان الکبریٰ اور صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ الکہف وغیرہ میں اس طرح کی ہمیں نشاندہی ملتی ہے۔ اچھا، ایک دوسرے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ کے خادم حضرت یوشع ابن نون وضو کر رہے تھے کہ پانی کی چھینٹیں زنبیل میں رکھی مچھلی پر پڑیں جس سے وہ زندہ ہو گئی۔ تو حیات الحیوان الکبریٰ کی جلد 1 پیج 481 میں یہ بات بھی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جدائی کا وقت قریب آیا تو حضرت خضر نے کہا کہ اگر آپ صبر سے کام لیتے تو تمہیں 1000 عجائبات دکھاتا جو سب کے سب اس سے بھی عجیب ہوتے جو آپ نے دیکھے۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر جدائی پر روئے۔ اس کے بعد دونوں پیغمبروں نے ایک دوسرے کو نصیحتیں کیں۔ تو حیات الحیوان الکبریٰ کے پیج 486 جلد نمبر 1 پہ یہ واقعہ بھی آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح شیخ محی الدین ابن عربی، ان کا انتقال ہوا 638 ہجری میں، پیدا ہوئے 560 ہجری میں۔ آپ عیسوی لحاظ سے دیکھ لیں تو 1165 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1240 عیسوی میں انتقال ہوا۔ تو ان کا ایکچول جو لقب تھا، کنیت تھی، ابو بکر ہے، اور ان کا نام محی الدین محمد بن علی الحاتمی الطائی، اور یہ جو ہے ابن اندلس کے شہر، یہ ابن اندلس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ جس شہر میں پیدا ہوئے وہ مرسیہ تھا۔ عالم اسلام کے مختلف شہروں کی سیاحت کر کے حج کو گئے جہاں آپ نے فتوحات مکہ تصنیف کی۔ آپ کثیر التصنیف عالم، مفکر اور صوفی تھے۔ آپ کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ شیخ اکبر کا نام سنیں، بعض علماء صرف شیخ اکبر لکھ دیتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ ہم جب مطالعہ کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے شیخ اکبر شیخ اکبر، کوئی حوالہ نہیں ملتا تھا۔ تو پھر تحقیق کرتے تھے تو پتہ چلتا او یہ تو حضرت محی الدین ہے جن کو شیخ اکبر لکھا۔ شروع کے دن تھے، تحقیق کم تھی، پتہ نہیں تھا، تو بہرحال شیخ اکبر بھی آپ ہی کو کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ حضرت محی الدین محمد بن علی الحاتمی الطائی، اور ابن اندلس بھی ہیں۔ اچھا، دمشق میں وفات پائی اور جہل قاسیون میں دفن ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کے فکری نظام پر بہت کام کیا ہے۔ تو بہرحال کتابوں میں آپ کی تفصیلات آتی ہیں۔ تو آپ کا بیان ہے کہ میں بیابان میں حضرت خضر کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ سفر کی عجیب و غریب باتیں سنائی۔ جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو کہا کہ میں نے پسر عمران یعنی حضرت موسیٰ کے لیے 1000 مسائل تیار کیے تھے۔ جب ان سے 3 مسئلوں پہ صبر نہ ہو سکا تو میں نے دوسرے مسائل کا اظہار ہی نہیں کیا اور ان کی مصاحبت کا راستہ بند کر دیا۔
تو حیات الحیوان الکبریٰ میں اور تاریخ روضۃ الصفا میں شیخ محی الدین ابن عربی کا یہ قول آتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہمارا کام تحقیقانہ ہے، ہم اس تحقیق کے ضمن میں کتابوں میں جو حوالات مل رہے، اسی لیے آپ کو حوالہ جات کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ آج جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ولی ہیں کہ نبی ہیں۔ اس ضمن میں علماء میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے ضمن میں علماء میں اختلاف ہے۔ صوفیاء کا ایک طبقہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ ولی، اور یہ رائے آپ کو الاصابہ میں بھی مل جائے گی اور بہت مشہور رائے ہے صوفیاء کے پاس۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سمجھ لیں کہ اب سے کوئی 900 سال قبل جو ہے ان کی ولادت ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ نبی نہیں بلکہ ولی ہے۔ تو امام قشیری کی بھی یہی رائے ہے۔ امام ماوردی، ان کا زمانہ بھی کوئی 800 سال قبل کا زمانہ ہے، تو وہ بھی ان کا یہ کہنا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں، بعض لوگ ان کو ولی کہتے ہیں، اور ایک رائے تو یہ ہے کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو آدمی کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن امام نووی کے نزدیک یہ جو آخری قول ہے نا کہ وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے مگر صورت انسان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غریب بھی ہے، ضعیف بھی ہے، بلکہ درجہ باطل یعنی غلط قول پر پہنچتا ہے۔ تو تہذیب الاسماء واللغات میں اور پھر صحیح مسلم بشرح نواوی میں، کتاب الفضائل فضائل الخضر میں، اور پھر دوسری کتابوں میں اس ضمن میں یہ رائے آتی ہے، یہ امام نووی کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ابو الخطاب بن دحیہ، ان کا زمانہ بھی آپ سمجھ لیں کوئی 800 سال پرانا ہے۔ ان کا قول ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ فرشتہ ہے یا نبی ہیں یا بندہ صالح۔ تو ان کا تو یہ موقف ہے کہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ تو ابو الخطاب جو ہے نا، ابو الخطاب ابن دحیہ، دراصل ان کا نام تھا عمر بن حسین۔ عمر بن حسین، یہ زیادہ معروف جو ہے نا ابو الخطاب کے نام سے ہے۔ ابو الخطاب ابن دحیہ اندلس کہ بہت ممتاز علماء میں سے تھے، اندلس سے تعلق تھا، اندلس یا اسپانیہ سے، اور ادب میں، تاریخ میں، فقہ میں، حدیث میں بڑے فضلاء میں سے تھے۔ سیرت میں بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ ان کی وفات جو ہے وہ قاہرہ میں ہوئی۔ تو ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ان کی اصل کیا ہے، اور اس موقف کو بھی الاصابہ نامی کتاب کی جلد نمبر 2 میں نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اکثر علماء کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے، یہ تو جمہور کی رائے ہے کہ نبی ہے۔ اس کے اوپر میں دلائل بھی آپ کو کچھ بتاتا ہوں، پھر ہم صوفیاء کے دلائل پھر کسی اور درس میں دیکھیں گے۔ امام ثعلبی کا کہنا ہے کہ تمام اقوال میں حضرت خضر کے نبی ہونا، اس کے بارے میں علماء کا قول زیادہ ہے کہ حضرت خضر کی نبوت کا اعتقاد جو ہے وہ زیادہ مشہور بھی ہے، زیادہ مضبوط بھی ہے بنسبت ولی کے۔ اسی طرح ابو حیان، ان کا زمانہ 700 سال قبل ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ ان کا بھی اسی ذہن میں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ نبی ہے۔ ابن کثیر، ان کا زمانہ اور ابن حیان کا زمانہ بہت قریب ہے، سمجھ لیں کہ ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی زمانہ سمجھ لیں آپ۔ تو ابن کثیر نے حضرت خضر کی نبوت پر سورہ کہف سے 4 دلیلیں جمع کی۔ تو ابن کثیر کا تو موقف یہی ہے کہ وہ نبی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بڑے واضح طور پر قرآن میں سورۃ الکہف کی آیہ نمبر 65 میں کہا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو وہاں جب پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے، یعنی کہ موسیٰ نے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ یعنی خضر کو پایا، جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت، یعنی وہ جو خاص رحمت ہے نا، یہ نبوت کے سوا کچھ ہو نہیں سکتی، انہوں نے کہا خاص رحمت سے مراد نبوت ہی ہے، وہ دی تھی، اور ہم نے ان کو پاس سے خاص طور پہ علم سکھایا۔ یہ جو خاص طور پہ لدنی علم ہوتا ہے، یہ نبیوں کو ودی ہوتا ہے،
اور پھر خاص وہ کہتے ہیں اس کی اوپر سے اور دلیلیں میں لاتا ہوں، وہ ایک اور دلیل لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے ان سے کہا قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. تو موسیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط سے کہ جو علم آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، من جانب اللہ آپ کو سکھلایا گیا ہے، اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھلا دیں. تو انہوں نے فرمایا موسیٰ جو میرے پاس ہے اس پہ آپ صبر نہیں کر سکتے. تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو موسیٰ کو اس انداز سے خطاب نہ کرتے کہ غیر نبی کو یوں خطاب نہیں کر سکتا، اور نہ موسیٰ ان سے درخواست کرتے اور نہ وہ موسیٰ کی درخواست کو مسترد کرتے. اگر وہ غیر نبی ہوتے تو معصوم نہ ہوتے، اور نہ موسیٰ کے دل میں اتنی زیادہ رغبت ہوتی، کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ شریعت کی روح سے تو گناہ ہے. کوئی آپ کو چیز دے آپ اس کو توڑ دیں، شریعت کہتا ہے گناہ ہے. کسی بچے کو مار دیں، شریعت کہتا ہے گناہ ہے. تو اب یہ جو دو کام کیے ہیں یہ تو بظاہر تو گناہ ہے شریعت میں، اور ولی کتنا بڑا ولی ہو شریعت کو نہیں توڑ سکتا، شریعت کا پابند ہوگا. اور نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں. اور حضرت خضر علیہ السلام کا علم ہی کچھ اور تھا، وہ تو علم لدنی میں تھے نا، وہ کسی قوم کی طرف تو ارسال نہیں ہوئے تھے، وہ ارسال شدہ نبی نہیں تھے، وہ اللہ کی طرف سے نبی تو تھے پر کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے تھے. تو اسی لیے جو ہے ولی کتنا بڑا ہو شریعت کے قانون نہیں توڑ سکتا. یہ بات آپ یاد رکھیں، شریعت کے قانون جو توڑے وہ ولی نہیں ہے. ولایت کتنی بڑی ہو جائے درجہ شریعت سے اونچی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ولی بنتا ہی اتباع شریعت اور سنت سے ہے، اور پھر وہ سلوک کے مدارج طے کرتا ہے. بغیر شریعت کے طریقت کا سفر ہوتا ہی نہیں، بغیر شریعت کے سلوک کی منزلیں طے ہی نہیں ہوتی. تو پہلے شریعت کا پابند ہوگا، پھر طریقت کے اوپر آئے گا، اور پھر سلوک کی منازل طے کرے گا. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ مستقل دلیل یہ کہ انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کیا، یہ ان کی نبوت اور عظمت کی دلیل ہے. اگر وہ ولی ہوتے تو کسی کا قتل کرنا کشف کی بنا پر جائز نہیں ہوتا، بلکہ انہیں یا تو خون بہا دینا پڑتا یا تو ان کے اوپر شریعت کے جو بھی اس زمانے میں لاس تھے وہ لاگو ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں حافظ ابن کثیر کے ان تمام افعال کے بعد انہوں نے کہا آپ کے رب کی رحمت سے میں نے جو کیا وہ کیا، اس میں میرا کچھ نہیں تھا. کوئی ولی نہیں کہہ سکتا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے اوپر مجھے وحی آتی ہے، وہ اپنے عمل کو وحی سے بیک نہیں کر سکتا، لیکن نبی کر سکتا ہے. تو یہ حافظ ابن کثیر کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بعض علماء کے بقول اللہ نے حضرت خضر کی زبانی فرمایا وما فعلته عن امری، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے حکم سے انجام دیا ہے، خود نہیں انجام دیا. اور جب کوئی یہ کہے کہ میں نے نہیں انجام دیا، میرے رب نے مجھے یہ کروایا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، وہ صورت وحی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کہیں. ان کے تو کہنے پر بھی پہرے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ایک علماء اس میں آتے ہیں کہ وما فعلته عن امری، اگر غیر نبی ہو تو پھر اس کو وحی نہیں آتی. اچھا، حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ نبی غیر نبی کا، جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا نا کہ تم ہمارے ایک بندے کے پاس جاؤ جس کا نام خضر ہے اور اس سے جا کے علم سیکھو. تو نبی غیر نبی کا تابع کس طرح ہو سکتا ہے؟ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ بھائی نبی غیر نبی کا تابع کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صوفیاء ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ دیکھو نبی بھی ولی کا تابع ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ نبی مقام اتنا اونچا ہے، ولی سے اتنا اونچا مقام ہے کہ وہ ولی کا تابع نہیں. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے بعد حکم خداوندی آئے تو
تو وہ صوفیاء بھی یہ دلیل لیتے ہیں کہ بھئی اللہ نے حکم دیا تھا. بہرحال حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ کوئی 600-700 سال پرانا ہے ہمارے زمانے سے. اور تو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسی لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو باتیں ہوئیں وہ زیادہ تر اس شخص کے اوپر دلالت کرتی ہیں جو یہ کہہ سکتا ہو کہ وہ نبی ہے. تو یہ حافظ ابن حجر عسقلانی. اچھا، حافظ ابن حجر عسقلانی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ان کا جو نام ہے نا وہ حافظ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بالمعروف، جو ہے نا معروف یہ ابن حجر عسقلانی ہے. اور حافظ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یہ قرآن کے حفاظ کو حفاظ نہیں کہتے تھے پہلے زمانے میں. پہلے زمانے میں حفاظ یا حافظ اس کو کہتے تھے جسے حدیثیں یاد ہو، لاکھوں حدیثیں یاد ہو. تو لاکھوں حدیثیں یاد کرنے کے بعد، اور وہ بھی پھر وہ صرف حدیث کا متن نہیں یاد ہوتا تھا، اس کو سند بھی یاد ہوتی تھی، اس کو درایت بھی پتہ ہوتی تھی، روایت بھی پتہ ہوتی تھی. تو وہ حافظ کا جو آپ پرانے زمانے میں حافظ ابن کثیر ہے یا پھر حافظ ابن حجر عسقلانی ہے، یہ لفظ حافظ حدیث کے حفظ پہ ہوتا تھا. قرآن کے حفاظ کو تو قاری کہتے تھے. اب بدل گیا ہے کہ حدیث کے حفاظ کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حفاظ کو حافظ کہا جاتا ہے. تو خیر بہرحال ان کی یہ رائے ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. الاصابہ میں ان کی یہ رائے آتی ہے. اچھا، اسی طرح امام زمخشری، یہ بھی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اپنے زمانے کے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو یہ مقام ہے کہ صحیح بخاری کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے نا فتح الباری، اللہ اکبر، بخاری شریف کی سب سے بہترین ٹاپ لیول کی جو شرح ہے وہ فتح الباری ہے. اتنی خوبصورت شرح ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بھی بخاری کی شرح میں علماء فتح الباری پڑھاتے ہیں، اتنے عرصے کے بعد، سبحان اللہ. اچھا، امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ کوئی 800-900 سال قبل گزر گیا. وہ بھی اس رائے کے قائل ہیں کہ حضرت خضر نبی ہے. اور امام زمخشری کا نام آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے پہلے سنا ہوگا. دراصل ان کا نام جو ہے نا ابو القاسم کنیت تھی. جار اللہ محمود تھے، ان کے ابا عمر تھے، محمود بن عمر. اچھا، الزمخشری الخوارزمی. تو الکشاف جو ہے ان کی بہت مشہور کتاب ہے. تو یہ زیادہ تر اسی کتاب کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی، اور بھی بہت سارا کام ہے ان کا. لیکن مفسر جو ہے وہ امام زمخشری جو ہے، ان کی بھی رائے یہی ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور مفسر ہے، ان کا نام ہے قرطبی. 800 سال پہلے ان کا بھی انتقال ہوا. ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی. اچھا، الجامع الاحکام القرآن جو ہے وہ انہی کی تصنیف ہے. یہ تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے یہ قرآنی احکام اور آیات سے احکام کے استنباط سے انہوں نے بحث کی ہے. بہت خوبصورت، بہت پیارا کام ہے. تو بہت زیادہ متقی پرہیزگار انسان تھے. تو مفسر قرطبی جو ہے وہ بھی حضرت خضر کو نبی مانتے ہیں. اور اسی طرح علامہ آلوسی، ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. بھئی یہ نام آپ نا ان صورتوں میں سنتے ہیں اگر آپ علماء کی صحبت میں بیٹھے. اگر آپ نے علماء کی صحبت ہی نہیں لی اور صاحبان علم کے پاس کبھی گئے نہیں، مفسرین کے پاس نہیں گئے، محدثین کے پاس نہیں گئے، فقہاء کے پاس نہیں گئے، تو یہ نام آپ کو پتہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے جو ہے علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے علماء کا علم ملتا ہے. پھر آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ ان کے مقام کو جانتے ہیں، پھر ان کی تصانیف پڑھتے ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اللہ والے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ زیادہ پرانا نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کوئی 200 سال پرانا ہوگا ان کا زمانہ. علامہ آلوسی ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی، عراق کے بہت مشہور مفسر ہیں. ان کی تفسیر جو ہے نا روح المعانی، بہت صوفیانہ تفسیر ہے. اور اس کے حوالے میں نے پہلے بھی مختلف دروس میں دیے ہیں روح المعانی کے. تو اب انشاءاللہ کبھی درس میں روح المعانی کی تفسیر کا میں اگر آپ کو ریفرنس دوں تو اب آپ کو پتا ہوگا کہ کس کی تفسیر ہے اور اس تفسیر کا کیا مقام ہے. بہت پیاری تفسیر ہے.
تو روح المعانی جو ہے اتنی خوبصورت تفسیر ہے، یہ تفسیر 30 جلدوں میں مرتب ہوئی ہے، 30 جلدوں میں، بڑی جامع تفسیر مانی جاتی ہے۔ تو یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ حضرت خضر جو ہے وہ نبی تھے، ولی نہیں تھے۔ اہل کتاب کے ایک طبقے کا کہنا ہے کہ حضرت خضر ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے ابو الحسن رومانی اور ابن جوزی۔ تو ابو الحسن رومانی اور ابن جوزی، ابو الحسن رومانی بہت پرانے ہیں، آپ سمجھ لیں اب سے کوئی 1100 سال پہلے ان کا زمانہ گزرا ہے، ابو الحسن رومانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ابو الحسن ان کا زیادہ تر مشہور ہے، ان کا نام تھا علی بن عیسیٰ الخوی المعروف الرومانی ہے۔ فقہ میں اور گرامر میں، نحو میں اور کلام میں بہت ماہر تھے۔ اور اسی طرح ابن جوزی، ان کا زمانہ کوئی 800-900 سال پرانا ہے، وہ بھی ان کے قول کی تائید کی ہے انہوں نے کہ اہل کتاب کا جو طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت خضر ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تو ان دونوں کی یہ رائے ہے۔ اور ابن الجوزی کا نام تو آپ لوگوں نے کافی دفعہ سنا ہوگا، ابن جوزی کا۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہب ابن منبہ یہ تابعی ہیں۔ ان دونوں کا یہ قول ہے کہ حضرت خضر نبی تو ہیں پر غیر مرسل نبی ہیں، یعنی وہ کسی کی طرف بھیجے نہیں گئے، ارسال نہیں ہوا ان کا۔ تو الاصابہ میں ان کی یہ رائے آتی ہے۔ تو اب میں نے جتنی تحقیق کی ہے، اپنے اساتذہ سے جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے، میں پرسنلی بھی اس رائے کا قائل ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، اور نبی ہونا ہی اس میں ولایت بھی شامل ہوتی ہے۔ تو میں اس کو یوں کہتا ہوں، وہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ وہ نبی ہے اللہ کے، اور ولایت تو خود شامل حال ہوتی ہے۔ اور تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے نبوت پہ زیادہ دلالت ہے۔ اب صوفیاء کرام کا ایک رجحان ہے، ان کی دلالت زیادہ تر جو ہے وہ ولایت کے اوپر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اس ضمن میں آج ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ تصوف میں حضرت خضر علیہ السلام کا کیا مقام ہے، تاکہ صوفیاء کرام کے ہاں جو دلائل ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکے، اور جب وہ تفسیر بیان کرتے ہیں یا مقامات بیان کرتے ہیں یا خضر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس ضمن میں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ کیا وہ سیٹ آف نالج ہے، کیا وہ علم ہے جو ان کے ہاں ہے، اور ان کا کیا کانسیپٹ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ تو صوفیاء کے یہاں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ بکثرت ملتا ہے۔ جو اکابر صوفیاء کرام ہیں ان کی رائے کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں ہیں بلکہ ولی ہیں۔ تو اس بات پر میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ نبوت اور ولایت کے جو فرق ہے، علماء میں اس میں تفریق ہے۔ بعض ولایت کے قائل ہیں، بعض نبوت مع ولایت کے قائل ہیں، کیونکہ نبی تو ولی ہوتے ہی ہیں۔ تو صوفیاء میں جو اکابرین ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ آپ نبی نہیں بلکہ ولی ہیں۔ تو بعض علماء تصوف کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام ایک شخص نہیں ہے، یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ رجال الغیب میں ایک منصب کا نام ہے۔ جس طرح قطب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک رائے یہ ہے کہ ہر زمانے کا ایک خضر ہوتا ہے جو اولیاء کا نقیب ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا نقیب اس کی جگہ لے لیتا ہے، اسے خضر کہتے ہیں۔ تو کتاب الاصابہ میں یوں ہی تفصیلات آتی ہیں۔ اچھا، بعض صوفیاء جو ہے انہیں نقیب الاولیاء کہتے ہیں۔ حضرت خضر بھی رجال الغیب کی طرح نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اس لیے انہیں رئیس الابدال بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابدال کے رئیس ہیں۔ اور اس رائے کا ہمیں حوالہ جو ہے مختلف کتابوں میں ملتا ہے۔ ویسے احیاء العلوم میں امام غزالی بھی اس کو لے کر آتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام غزالی جو ہیں ان کا نام محمد بن محمد الغزالی ہے، ابو حامد ان کی کنیت ہے اور درجہ امام پر ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس رائے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال مختلف کتابوں میں یہ رائے آتی ہے۔ محمد دار اشکوہ انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی کی رائے نقل کی ہے کہ حضرت خضر کا تعلق اولیاء کے اس طبقے سے ہے جو مفردان کہلاتا ہے،
تو جو میں نے صوفیاء کے ضمن میں آپ کو دروس دیے ہیں اس میں نے مفردان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ابن عربی کے مطابق مفردان کا گروہ قطب کے دائرے سے باہر ہے۔ حضرت خضر کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ بعثت سے پہلے حضور کا تعلق بھی مفردان سے تھا۔ تو یہ رائے کس کی ہے؟ یہ ابن عربی کی رائے ہے۔ اس رائے کا اظہار و شمار جو ہے وہ سفینۃ الاولیاء میں ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ضمن میں صفحہ نمبر 57۔ مفردان ایک دوسرے سے بے نیاز اور اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد طاق ہوتی ہے اور ان کا مقام نبوت و صدیقیت کے بین بین ہے۔ تو طاق سے مراد یہ ہے کہ وہ آڈ نمبرز میں ہوتے ہیں، اور اس کو بھی سفینۃ الاولیاء میں ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، صوفیاء میں اکثر حضرات حضرت خضر کی ولایت کے قائل ہیں۔ اس سے بعض غیر محتاط صوفیاء کو مغالطہ ہوا ہے کہ ولی کو نبی پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان جو واقعہ ہے اس سے حضرت خضر کی علمی برتری ثابت ہوتی ہے۔ صوفیاء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر کو علم لدنی، علم باطن وغیرہ دیا گیا تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محروم رکھا گیا تھا۔ یہیں سے حضرت خضر کی فضیلت یا بالفاظ دیگر ولایت کی افضلیت اخذ کی جاتی ہے۔ امام قشیری اولیاء کی کرامات کے قرآنی دلائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور انہی دلائل میں سے وہ کرامات ہیں جو حضرت خضر کے ہاتھوں دیوار کھڑی کر دینے اور دوسرے عجیب امور ظاہر ہونے، اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو جاننا جو موسیٰ علیہ السلام پر مخفی تھے، یہ بھی انہی دلائل میں سے ہے۔ یہ سب امور خارق عادت ہیں جن سے حضرت خضر کو خاص کیا گیا تھا، حالانکہ وہ نبی نہ تھے، ولی تھے۔ تو یہی رائے امام قشیری کی بھی ہے۔ اس رائے کا اظہار الرسالۃ القشیریہ میں انہوں نے کیا۔ اس رسالہ قشیریہ کے کچھ دروس میں نے ریکارڈ کیے تھے رسالہ قشیریہ کے پلے لسٹ میں، تو اگر آپ رسالہ قشیریہ کے بارے میں کچھ دروس سننا چاہتے ہیں، میں اس کو کنٹینیو نہ رکھ سکا مصروفیات کی وجہ سے، لیکن چند دروس میں نے ریکارڈ کیے تھے تو وہ اویلیبل ہیں۔ اچھا، شیخ ابو نصر سراج طوسی، ان کا انتقال بھی کوئی 1000 سال سے زیادہ عرصے پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اس رائے کا جو ہے اظہار کتابوں میں بھی موجود ہے، نفحات الانس میں بھی موجود ہے، اور اس کو اور کتابوں میں بھی جمع کیا گیا ہے۔ بہرحال شیخ ابو نصر سراج طوسی، ان کا وطن طوس ہے۔ انہوں نے تصوف شیخ ابو محمد مرتعش سے حاصل کیا اور اللمع فی التصوف تصنیف کیا، جو تصوف کی ایک بہت ہی بنیادی کتابوں میں ہے۔ ان کا مزار بھی طوس میں ہی ہے جہاں وہ پیدا ہوئے۔ بہرحال وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں جنہیں علم لدنی عطا کیا گیا تھا، اور علم لدنی وہ علم ہے جس سے حضرت خضر کو مخصوص کیا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے اپنے پاس سے اسے علم دیا ہے، اور تم نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا قصہ اور ان کا یہ قول کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا سنا ہے۔ تو شیخ ابو نصر سراج طوسی کہتے ہیں کہ یہاں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ولایت کو نبوت پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اللمع میں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کی بہت مشہور تصنیف ہے۔ اچھا، رسالہ ابدالیہ میں حضرت ابن عباس کا بھی قول ہے کہ حضرت خضر علم غیب جانتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو کیا اس شرط پہ آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ کچھ بھلائی کی باتیں مجھے بھی سکھا دیں۔ تو صوفیاء کی رائے میں یہی ہے کہ حضرت خضر علم غیب سے بہرہ ور ہیں۔ علم غیب، علم باطن یا علم لدنی کی بنا پر ارباب حال حضرت خضر کو حضرت موسیٰ پر فضیلت دیتے ہیں۔ اس لیے بعض غیر محتاط صوفیاء وہ ادب ملحوظ نہیں رکھ پائے جو حضرت موسیٰ جیسے برگزیدہ پیغمبر کی شایان شان ہے، کیونکہ کچھ ہو جائے نبی کا درجہ ولی سے اونچا ہے اور رسول کا درجہ تو نبی سے اونچا ہے، اور حضرت موسیٰ تو رسول ہی نہیں بلکہ اولو العزم من الرسل ہے، رسولوں میں جو 5 چوٹی کے رسول ہیں ان میں سے ہیں۔ اچھا، شیخ ابو النصر السراج طوسی جو ہیں دونوں برگزیدہ ہستیوں کے درمیان گزرے واقعے کے متعلق لکھتے ہیں کہ جان لو کہ علم اس سے زیادہ ہے
کہ فہیم ہستیوں کا فہم اس کا احاطہ کر سکے یا عقلاء کی عقول اس کا ادراک کر سکے، اور تمہارے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ کافی ہے، جبکہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جلال اور ہم کلامی، نبوت، وحی اور رسالت کی خصوصیات سے نوازا تھا، اور اللہ نے نبی صادق کی زبان سے کہا کہ حضرت موسیٰ اس کے بندوں میں سے ایک بندے کے علم سے عاجز ہوئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اس بندے سے کہا هَلْ أَتَّبِعُكَ، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں؟ تو اس طرح موسیٰ نے اس شخص کی شرافت اور عصمت کی تائید کی اور اقرار کیا، اور وہ ان کا انکار نہیں کریں گے، باوجود اس کے کہ حضرت خضر نبوت، رسالت اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس رائے کا جو اظہار ہے یہ بھی کتاب اللمع میں ہے، اور اس کا صفحہ 455۔ اچھا، اسی طرح شیخ موصوف نے ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی ہے جو ولایت کو نبوت پر برتری دیتے ہیں۔ تو شیخ نے ایک علیحدہ عنوان قائم کیا ہے، باب فی ذکر من غلط فی النبوت والولایہ۔ اس کے تحت جو اس مسئلے کو زیر بحث لائے ہیں، انہوں نے ایک بلند پایا صاحب حال کی حیثیت سے اس پر جو بحث کی ہے وہ صرف اس شخص کا حصہ ہے جو قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتا ہو۔ باب کے آغاز میں شیخ کہتے ہیں کہ ایک فرقہ ولایت کو نبوت پر فضیلت دینے میں گمراہ ہوا، اور ان کی غلطی حضرت موسیٰ کو خضر کے قصے میں خضر کو موسیٰ پر فضیلت میں ہوئی، اور اس میں اپنی رائے سے تفکر کرنے میں ان سے غلطی واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے متعلق فرمایا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وہ اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ اس لیے اللہ عز و جل کیا ارشاد فرماتے ہیں، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، آتیناہ رحمتا من عندنا، عطا کیا اس کو ہم نے رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے پاس سے اسے علم بخشا۔ اور حضرت موسیٰ کے لیے ہم کلامی اور رسالت کی خصوصیت کے ساتھ یہ بھی فرمایا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان کے لیے لکھ دی تختیوں میں نصیحت کی ہر چیز اور ہر چیز کی تفصیل۔ تو حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جواب میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور نہ میرے معاملے میں مجھ پر مشکل ڈالیے۔ اس سے اس گمراہ فرقے نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ کی نبوت میں کوئی نقص تھا معاذ اللہ، اور حضرت خضر کو حضرت موسیٰ پر فضیلت حاصل ہے۔ اس خیال سے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے اولیاء کو انبیاء پر افضلیت دی۔ تو یہ سراسر صوفیاء کی رائے نہیں ہے، چند فرقوں کی رائے ہے، اور یہ ان کی رائے محض ان کی غلط فہمی کی وجہ سے ہے، جس پر یہ نبی پر ولی کو افضل کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح شیخ ابو النصر السراج کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی توجہ اس پر نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس سے چاہے اور جس طرح چاہے خاص کرتا ہے۔ جس طرح آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، حضرت نوح کو سفینہ عطا فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا کرشمہ عطا فرمایا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شق القمر اور انگلیوں سے چشمے جاری ہونے سے ممتاز کیا۔ تو اس رائے کو بھی انہوں نے اسی کتاب میں نقل کیا ہے اللمع میں، کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے جس کو جس چیز سے نوازتے۔ تو غیر محتاط صوفیاء کے اس خیال پر علماء نے سخت گرفت کی ہے۔ انہوں نے اس غلط خیال کو یہ کہہ کر مسترد کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے۔ ان کے نزدیک حضرت خضر کو نبی ماننا اس زندقے کا پہلا حل ہے جس کے تحت ولی کو نبی پر فضیلت دی جاتی ہے۔ تو الکتاب الاصابہ میں یہ رائے ہے۔ مگر شیخ ابو النصر السراج الطوسی نے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے گمراہ صوفیاء کے اس غلط خیال کی تردید کی ہے۔ شیخ کا بیان ہے کہ جہاں تک غیر انبیاء کا سوال ہے تو اللہ نے حضرت مریم کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا ہے، جہاں فرشتہ ان سے کہتا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ کھجوریں
پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، حالانکہ حضرت مریم نبیہ نہ تھیں اور نہ یہ خصوصیت انبیاء میں سے کسی کو حاصل تھی۔ اس سے کسی کہنے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ انہیں یعنی مریم کو انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح انہی شیخ نے اپنی دلیل کی تائید میں حضرت سلیمان کے وزیر آصف برخیہ کے واقعے کو بھی نقل کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوانا تھا تو سب سے کہا، جن نے بھی کہا میں لاتا ہوں، لیکن اس کا جو ٹائم فریم تھا وہ لمبا تھا۔ آصف نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو حاضر کر دوں گا، تو اللہ نے اس کو ایک علم دیا جو سلیمان علیہ السلام کو نہ دیا، تو اس کو بھی اللمع میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اچھا، شیخ ابو النصر السراج الطوسی نے قرآن کے بعد حدیث سے بھی دلیل لی ہے۔ انہوں نے حضور کی ایک حدیث کا ٹکڑا دیا ہے جس میں آپ نے 3 مشہور صحابہ زید، ابی ابن کعب اور معاذ ابن جبل کے امتیازی اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ علم فرائض کے جاننے والے جو ہیں، علم فرائض کے جاننے والے کون ہیں؟ حضرت زید ہیں۔ سب سے اچھی قرأت حضرت ابی، اور سب سے بڑھ کر حلال و حرام میں امتیاز کرنے والے حضرت معاذ۔ تو حلال و حرام کا سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ۔ تو اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو جو جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ، یہ تینوں صحابہ ان 10 صحابہ میں شامل نہیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ صدیق اکبر ان تینوں سے افضل ہیں۔ تو اسی کو بھی اللمع میں انہوں نے دلیل بنائی ہے۔ میں اپنی رائے اور دیگر لوگوں کی رائے پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جو حضرت خضر کو نبی کہتے ہیں، اور میرا بھی اسی طرف موقف ہے کہ وہ نبی ہیں، ولی نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کو ڈیٹیلن دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے میں اس رائے کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ غیر جانبدارانہ ہم ان دروس کو دیکھیں کہ صوفیاء کی کیا رائے ہے۔ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب علم بیان کرتے ہیں تو صرف اپنی طرف کا علم بیان کرتے ہیں جو ان کی فہم ہوتی ہے، وہ دوسرا پوائنٹ آف ویو بیان نہیں کرتے، اور میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میں سارے پوائنٹ آف ویوز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا بھی ذہن ذرا کھلے کہ کون جو ہے وہ کس طرح سوچتا ہے اور کون کیوں کس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اچھا، شیخ موصوف نے اس باب کے آخر میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی میں یہاں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور یہ آخری بات ہوگی کتاب اللمع سے اور اس درس کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اولیاء میں سے کسی ولی کو جو کرامت حاصل ہوتی ہے وہ حضور کی حسن اتباع کا ثمرہ ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے جائز ہوگا کہ تابع کو متبوع پر اور مقتدی کو امام پر فضیلت دی جائے؟ حالانکہ انبیاء کو جو کچھ عطا ہوتا ہے اولیاء کو اس میں سے تھوڑا عطا کیا جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ انبیاء کرام کو واسطہ یعنی فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی جاتی ہے جبکہ اولیاء کو براہ راست اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہیں پر آپ نے غلطی کی، کیونکہ انبیاء کا یہ حال ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی الہام، مناجات، تلقف من اللہ بغیر واسطے کے ہوتا ہے، جبکہ اولیاء کو کبھی کبھار ہوتا ہے، اور انبیاء کو رسالت، نبوت اور نزول جبرائیل سے وحی کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اولیاء کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر حضرت خضر پر حضرت موسیٰ کے انوار اور ہم کلامی کی ان خصوصیات میں سے ایک ذرہ ظاہر ہوتا تو وہ گم ہو جاتے، لیکن اللہ نے انہیں اس سے حجاب میں رکھا تاکہ اس سے حضرت موسیٰ کو آراستگی اور مزید فضیلت حاصل ہو۔ اس کو ذہن میں رکھیے، اور ولایت و صدیقیت تو خود انوار نبوت سے منور ہوتی ہے، یہ کبھی نبوت کو نہیں پہنچ سکتی، اسے کیسے نبوت پر فضیلت دی جائے؟ تو یہاں پر جو پورا بیان تھا آج کا، اس میں ہمارا اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنا تھا کہ وہ لوگ جو حضرت خضر کو ولی بھی سمجھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت بھی دیتے ہیں، علماء تصوف نے ان کی سخت گرفت کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا مغالطہ ہے۔ تو آج کی ساری بحث یوں تھی کہ ایک تو صوفیاء میں اکابر کا یہی مسلک ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ ولی ہیں، اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خضر جو ہے وہ ولایت میں ایک منصب ہے، لیکن کسی طور پر بھی خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ ولی ہیں تو بھی نہیں ہیں، اور اگر وہ نبی ہیں تو بھی نہیں ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رسول ہیں اور اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ تو اس کے اوپر ساری بحث ہم نے جمع کی جو اس ضمن میں آئی ہے، اور زیادہ تر کتاب اللمع کی ہم نے، اور شیخ ابو النصر السراج الطوسی کا ہم نے حوالہ دیا۔
اچھا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم حضرت خضر علیہ السلام اور صوفیاء کے ضمن میں کچھ اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، کیونکہ صوفیاء کے ہاں حضرت خضر علیہ السلام کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور تصوف کی کتابوں میں حضرت خضر کے بارے میں بہت سارے واقعات منقول ہیں، تو اس ضمن میں پھر ان سے ملاقاتیں بھی شامل ہیں، اور پھر مشائخ نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں کور کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیں گے مختلف کتابوں کے حوالے سے کہ خضر علیہ السلام کو صوفیاء کن الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس میں ہم حضرت خضر علیہ السلام اور صوفیاء کا ذکر کریں گے کہ اہل تصوف میں بہت سے بزرگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ بعض صوفیاء نے ان سے خرقہ طریقت بھی پایا ہے، یعنی وہ اپنے طریقت کے خرقے کا تاج حضرت خضر علیہ السلام پر رکھتے ہیں، جبکہ کئی ایک بزرگوں نے ان سے مخصوص اوراد و وظائف بھی حاصل کیے ہیں جو انہوں نے کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ چند ایک نے ان سے جنگلوں اور بیابانوں میں بھی ملاقات کی ہے، اور متعدد ایسے خوش نصیب بھی گزرے ہیں جنہیں یہ سعادت گھر بیٹھے بھی مل گئی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے نا۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے حضرت خضر سے بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طریق سے خرقہ پایا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے 601 ہجری میں موصل کے مضافات مقری میں ابن جامع کے باغ میں اسی جگہ ابن جامع کے ہاتھ سے خرقہ پہنا جہاں حضرت خضر نے انہیں پہنایا تھا۔ اس کے علاوہ شیخ نے ایک اور طریقے سے بھی حضرت خضر سے خرقہ پایا ہے جس میں 3 واسطے تھے، یعنی ایک طرف تو ان کے اپنے شیخ نے ان کو خرقہ پہنایا اور شیخ کو خرقہ حضرت خضر نے پہنایا، تو یہ ہو گیا بالواسطہ خرقہ، اور بلا واسطہ بھی ان کو حضرت خضر سے خرقہ انہوں نے پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی جو ہے ان کا زمانہ جو ہے وہ کافی قدیم زمانہ۔ اسی طرح شیخ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت خضر کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے ان سے ادب اور وصایا کا علم حاصل کیا ہے۔ انہوں نے مجھے مقامات شیوخ کو ماننے کی وصیت کی، اور میں نے ان سے خرق عادت کی 3 باتیں سیکھیں۔ ایک وہ کہ وہ سمندر پر چلتے تھے، طی ارض یعنی پاؤں سے زمین کو لپیٹ لیتے تھے، اور ہوا میں نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نفخات الانس میں یہ آتی ہے۔ اچھا، بعض حضرات جو ہیں، بعض دوسرے بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت خضر سے خرقہ ولایت یا خرقہ طریقت پایا ہے۔ اچھا، صوفیاء کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر بعض اوقات تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ شیخ حکیم ترمذی، ان کی 320 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ جب بچپن میں ماں کی ضعیفی اور کمزوری کے پیش نظر حصول علم کے لیے شہر سے باہر نہ جا سکے تو حضرت خضر انہیں 3 سال تک پڑھاتے رہے۔ شیخ کا بیان ہے کہ یہ سعادت انہیں والدہ کی رضا کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ کتاب تذکرۃ الاولیاء میں یہ تذکرہ آتا ہے، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 77 پر۔ اسی طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی، جو اب سے آپ سمجھ لیں 800 سال قبل ان کا زمانہ ہے، ان کی انتقال ہو گیا تھا بلکہ 633 ہجری میں۔ بچپن میں ان کی والدہ نے قریبی مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا، لیکن راستے میں انہیں ایک بزرگ ملے اور ایک دوسری مسجد میں اپنے ساتھ لے گئے جہاں ایک استاد ابو حفظ پڑھاتے تھے۔ استاد بزرگ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور تعظیم بجا لائے۔ بزرگ نے انہیں بچے کو توجہ سے پڑھانے کی وصیت کی اور چلے گئے۔ بعد میں استاد نے حضرت قطب الدین سے کہا کہ یہ خواجہ خضر تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، خیر المجالس، اس میں یہ ذکر آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مولانا یعقوب چرخی بہت بڑے صوفی ہیں، انہوں نے تفسیر کی ایک بہت مختصر تفسیر لکھی اور 2 پاروں کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے، اور وہ بھی ساری زندگی ان سے گزارش کرتے رہے کہ حضرت تفسیر پہ کام کریں، لیکن آپ تفسیر پہ کام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو خواب میں نشاندہی ہوئی،
پھر اس کے بعد آپ نے تفسیر پہ کام کیا اور 2 پاروں کی تفسیر کی ہے وہ. تو بہرحال مولانا یعقوب چرخی، تفسیر چرخی کے نام سے وہ تفسیر ملتی ہے. تو مولانا یعقوب چرخی کا بیان ہے کہ ابتدائے حال میں میرے دل میں حصول تعلیم کے لیے سفر کا شوق پیدا ہوا، لیکن میرے پاس سامان تو تھا نہیں، میں سفر کر نہیں سکتا تھا. چنانچہ میں متوجہ ہوا تو خواب میں خواجہ خضر کو فرماتے سنا، حصول علم کے لیے نکلو، جہاں اور جب حاجت پیش آئے مجھے یاد کرنا. میں نے یہی کیا اور مجھے تجربے سے یقین ہوا کہ خواب رحمانی تھا. اللہ اکبر. اس کو رسالہ ابدالیہ میں صفحہ نمبر 28 اور صفحہ نمبر 29 پر یہ واقعہ آتا ہے. اچھا، صوفیاء کے بقول حضرت خضر لوگوں کی تعلیم و تادیب کے لیے مقرر ہیں. ایک مرتبہ ایک بزرگ کی نگاہ راستے میں ایک حسین لڑکے پر پڑی. دوسری بار دیکھا تو الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن بھول گئے. بزرگ حضرت خواجہ حسن بصری، ان کے پاس، یعنی ان کا زمانہ بہت آپ کو پتا ہے کہ یہ تابعین صف اول کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ پیدا ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں مدینہ میں رہے. تو یہ ایکچولی مدنی تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے. ان کی جو والدہ ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے گھر کام کرتی تھیں. تو یہ کبھی روتے تھے، وہیں پیدا بھی ہوئے تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دودھ پینے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ، یعنی اللہ کی قدرت ہے. ویسے تو اس زمانے میں ان کی کوئی ایسی اچھی خوار اولاد تو تھی نہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان میں دودھ جاری کر دیا، جس سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ حاصل کیا. تو ان کے دودھ شریک بیٹے ہو گئے اس طرح. تو حضرت حسن بصری پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں پھر مدینے سے تحصیل علم کے لیے پھر ادھر بصرہ آ گئے، تو اس لیے حسن بصری ہو گئے. اصل میں تو حسن مدنی ہے. تو بہرحال 110 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. 21 ہجری سے 110 ہجری آپ کی جو ہے 21 ہجری میں آپ کے ولادت ہوئی اور 110 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. تو بزرگ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس سے گئے اور سارا ماجرا سنایا. یہ جو بزرگ جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہیں سارا قرآن بھول گیا تھا، تو حضرت حسن بصری کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرا سنایا. خواجہ حسن بصری نے کہا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ مکے جا کر محراب امام اعظم کے سامنے دوگانہ نہ پڑھو اور بیٹھو. وہاں ایک بزرگ آئیں گے، ان سے اپنا واقعہ بیان کرنا. بزرگ مکے گئے اور جائے مذکورہ پر دوگانہ پڑھ کر بیٹھے. اتنے میں ایک بزرگ آئے، دوگانہ یعنی کہ 2 رکعت نماز پڑھی، بیٹھے. اور اس کے بعد پہلے بزرگ نے ان سے اپنا واقعہ بیان کیا. تو ایک اور بزرگ آئے ان کے پاس، تو ان سے انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. یہ بزرگ خواجہ خضر تھے. انہوں نے اپنا لعاب دہن انگشت سجا سے ان کے منہ میں ڈالا. بزرگ کو اثر نو قرآن الحمد کے الف سے والناس کی سین تک یاد ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو خیر المجالس کے صفحہ نمبر 267 پہ نقل کیا گیا ہے. اچھا، بعض صوفیاء کو حضرت خضر نے اوراد و وظائف کی تعلیم بھی دی اور بعض کو صفر و حدر میں مشوروں سے نوازا. اچھا، یہ جو واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہے نا، اس پہ ہمارے استاد بہت ایمفیسس کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا، اپنی نظروں کو غیر محرم عورتوں پر ڈالنے سے بچاؤ. ہم بچے تھے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی اگر اندر سے نفس پاک ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ صوفی نہیں تھے، انہیں تصوف کا علم نہیں تھا، شریعت و معرفت کا علم تھا، اور صوفیاء سے کچھ استفادہ انہوں نے حاصل کیا تھا. تو شاید اس علم کے تحت کہتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ کرو. وجہ نہیں بتاتے تھے. پھر وجہ ایک دفعہ ہمیں یوں پتہ چلی کہ دیکھیں نا، یہ جب انسان گزرتا ہے اس چیز سے کہ آپ غور کریں گے کہ آپ کے دل سے خشیت کم ہو جاتی ہے اور عبادت کا ذوق اٹھ جاتا ہے. خشیت کم ہو جاتی ہے، اللہ کے حضور حاضری کا شوق کم ہو جاتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے نا، تو اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر عبادت میں لذت نہیں ہوتی، گناہوں پہ رغبت ہوتی ہے. تو
آپ کبھی گناہوں میں ذوق پائیں تو اس کا نتیجہ یہ دیکھیں گے کہ نیکیوں میں ذوق نہیں رہے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو نیکیوں میں ذوق ہو اور گناہوں میں بھی ذوق ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نیکیوں میں ذوق ہوگا تو گناہوں سے بے رغبتی ہوگی، گناہوں میں دل لگے گا تو نیکی سے بے رغبتی ہوگی۔ اور اس چیز کو آپ خود بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا نماز میں یا آپ کے دل میں سختی ہے تو دیکھیں ایسا کون سا کام ہے جو میں کر رہا ہوں جو غلط ہے، جو مجھے چھوڑنا چاہیے۔ بعض دفعہ غلط کام ہم کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا غلط ہے، چھوڑ دیں وہ کام، پھر دیکھیں آپ کی توجہ بھی نہیں بٹے گی اور دل بھی لگے گا اچھے کاموں میں۔ تو بہرحال اس لیے صوفیہ اس پہ بہت کام کرتے ہیں، علماء شریعت بھی کام کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، علماء شریعت بھی کام کرتے ہیں۔ بعض علماء وجہ بھی بتا دیتے ہیں، بعض علماء کے پاس علم نہیں ہوتا وجہ بتانے کا کہ دیکھو اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تزکیۃ النفس پہ کام نہیں کیا ہوتا، انہوں نے شریعت کا علم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے جو ہے گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں۔ بعض صوفیاء کو حضرت خضر نے اوراد و وظائف کی تعلیم دی، جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اور بعض کو سفر و حضر میں مشوروں سے بھی نوازا۔ شیخ ابراہیم مارستانی یہ 3 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں۔ اصل میں ان کا نام جو تھا شیخ ابراہیم مارستانی نام تھا، ابو اسحاق کے نام سے بھی مشہور ہیں، بغداد کے رہنے والے تھے، حضرت جنید بغدادی کے دوست تھے۔ ان سے ابو محمد جریری نے حکایت کی ہے۔ ان شیخ کا کہنا ہے کہ میں نے خواب میں حضرت خضر کو دیکھا، انہوں نے مجھے 10 کلمات سکھائے اور انہیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنایا کہ اللہم انی اسألک حسن الاقبال علیک والاصغاء الیک والفهم عنک والبصیرة فی امرک والنفاذ فی طاعتک والمواظبة على ارادتک والمبادرة فی خدمتک وحسن الادب فی معاملتک وبرد التسلیم الیک والنظر الی وجهک۔ اب یہ تفصیلات اللمع میں بھی آتی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے ان کلمات کا کہ اے میرے اللہ، میں تیرے حضور اچھی حاضری، تیری طرف کامل توجہ، تیرے کلام کے فہم، تیرے معاملے میں بصیرت، تیری اطاعت پر قیام، تیرے ارادے پر مداومت کرنے، تیری حضور حاضر ہونے کے لیے عجلت کرنے، اور تیرے تعلق میں حسن ادب، سلامتی کو تیری ہی جانب پھیرنے اور تیری حاجت دیکھنے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں۔ تو شیخ ابراہیم بن ادہم بہت مشہور نام ہے، 161 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے صحرا میں ایک شخص سے اسم اعظم کی تعلیم پائی، اور یہ حوالہ جو ہے وہ بھی شیخ ابو منصور جو ہے اس نام سے بھی مشہور ہیں۔ ابو اسحاق ابراہیم کا تعلق بلخ کے شاہی خاندان سے تھا۔ دنیا ترک کر کے زہد و ورا کی زندگی اختیار کی، مکے جا کر حضرت سفیان ثوری اور فضیل ابن عیاض جیسے علماء کی صحبت حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ سے ان کا خاص تعلق تھا۔ بعد میں شام گئے، اپنے ہاتھ کی کمائی پر گزارا کر لیتے تھے، پھر شام ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ ان کا مختصر حالات ہے۔ تو بہرحال شیخ ابراہیم بن ادہم نے صحرا میں ایک شخص سے اسم اعظم کی تعلیم پائی، تو انہوں نے اس کے ذریعے دعا کی تو حضرت خضر کا دیدار نصیب ہوا۔ انہوں نے شیخ سے کہا کہ تمہیں میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے اسم اعظم کی تعلیم دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ جو ہے طبقات الصوفیاء میں آتا ہے، اور پھر الرسالۃ القشیریہ میں امام قشیری بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے، یہ علم وہی بات ہے، یہ دروس وہی بات ہے کہ ان لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آئیں گے جن کو اس طرف شغف ہے، جن کو تصوف اور صوفیاء میں اور ان چیزوں میں ان کا دل نہیں ابھی اس طرف مائل نہیں ہوتا، ان کے لیے پھر یہ علم نہیں ہے، یہ دروس ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ دروس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کا اس طرف رجحان ہے، کیونکہ پھر ان کو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم سکھایا تھا اور چند نصیحتیں بھی کی تھیں، بعض بیانات میں آیا ہے۔ اچھا، شیخ ابراہیم التیمی، ان کا زمانہ بھی بہت پرانا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی وفات ہوئی ہے 92 ہجری میں، یعنی پہلی صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں حضرت خضر نے مصباحات 10 ایک مخصوص تسبیح ہوتی ہے اس کی تلقین کی، اور آخر میں کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی۔ کس کو؟
حضرت خضر علیہ السلام کو. اسی لیے علماء کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، مشائخ تصوف کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اچھا، یہ جو واقعہ آپ سے میں نے بیان کیا یہ احیاء علوم الدین میں اس کو لے کر آئے ہیں، اور پھر الکواکب الدریہ میں بھی آتا ہے، الزہر النظر میں بھی آتا ہے. احیاء علوم الدین کس کی کتاب ہے؟ امام غزالی کی جو کتاب ہے نا تصوف پہ، احیاء علوم الدین، بہت ہی اس میں بہت انفارمیشن ہے اس کتاب میں، اور باضابطہ اس کے دروس ہوتے ہیں، اور وہ کتاب میں کچھ ایسی پیچیدگیاں بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہتر ہے کہ خود پڑھنے کے کہ تم کسی شیخ کے ساتھ بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھو، کیونکہ شاید تم غلطی کر جاؤ، تمہاری بات سمجھ میں نہ آئے، تو بہتر ہے کسی شیخ کے ساتھ بیٹھ کر احیاء علوم الدین کا درس حاصل کرو، اور صوفیاء دیتے ہیں اس کا درس. تو اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بزرگ کا بیان ہے کہ طریقہ شاذلیہ، یہ طریقے ہیں جو صوفیاء ہیں ان طریقوں سے واقف ہیں. طریقہ قادریہ ہے، طریقہ سہروردیہ ہے، اسی طرح طریقہ شاذلیہ ہے، طریقہ چشتیہ ہے، طریقہ نقش بندیہ ہے، کئی طریقے ہیں. تو اسی طرح طریقہ شاذلیہ ہے. تو طریقہ شاذلیہ کے اذکار اور اوراد انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے ملے تھے، جبکہ دونوں ان کے سامنے متشکل ہوئے تھے. تو اسے ابو محمد عبد الاحد اوراد صوفیہ، یہ بامبے سے خلافت پریس سے یہ جو کتاب چھپی ہے اس میں واقع آتا ہے. پھر تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ، یہ بھی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ 103 پر بھی یہ واقع آتا ہے. علمی مباحث کے ساتھ حضرت خضر کی دلچسپی ان واقعات سے آیا ہے جو تصوف کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں. شیخ حکیم ترمذی کے بارے میں ان کے مرید شیخ ابو بکر وراق، ان کا انتقال 374 ہجری کا ہے، تو اب سے 1100 سال پہلے انتقال ہوا کس کا؟ شیخ ابو بکر وراق کا. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر اتوار، یعنی کہ سنیچر کے دن آپ کہہ لیں، ان سے ملنے آیا کرتے تھے. دونوں میں تبادلہ خیال ہوتا تھا. یہ کس کے بارے میں؟ شیخ حکیم ترمذی کے بارے میں شیخ ابو بکر وراق کہہ رہے ہیں کہ شیخ حکیم ترمذی سے حضرت خضر علیہ السلام سنیچر یعنی اتوار کے روز، ہر اتوار کے روز ملنے آیا کرتے تھے. دونوں میں تبادلہ خیال ہوتا تھا اور دونوں ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے، اور اس کو کشف المحجوب میں بیان کیا گیا ہے. کشف المحجوب میں بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تصوف کی وہ کتاب جو ہند و پاک میں سب سے اعلیٰ کتاب تصوف کی جو ہے کشف المحجوب، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. پھر سفینۃ الاولیاء میں بھی بیان کیا گیا ہے. یہ کشف المحجوب کس کی ہے؟ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو یہ یوں بات آتی ہے. اچھا، ایک مرتبہ شیخ ترمذی نے اپنی تمام تصانیف دریا برد کی، لیکن حضرت خضر نے انہیں دریا سے نکال کر ان کی خدمت میں پیش کیا اور کہا بہتر ہے آپ ان سے شغل رکھیں. اس واقعے کو تذکرۃ الاولیاء کی جلد نمبر 2 صفحہ 79 پر بھی بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سفینۃ الاولیاء کے صفحہ 129 پر بھی بیان کیا گیا ہے. شیخ ابو بکر وراق یہ کون ہیں؟ یہ حکیم ترمذی کے مرید ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ حکیم ترمذی نے اپنی تصانیف کے کچھ اجزاء مجھے دیے اور پانی میں پھینکا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان اجزاء کو دیکھا تو میں نے ان میں لطائف و حقائق پائے. میرا دل نہ مانا کہ انہیں دریا میں پھینک دوں. میں انہیں گھر میں رکھا اور ان سے کہا کہ انہیں دریا میں پھینک دیا. انہوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں. انہوں نے کہا تم نے نہیں پھینکی ہیں، جاؤ پھینک آؤ. میں نے وہ اجزاء دریا میں پھینک دیے. پانی 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس میں ایک صندوق برآمد ہوا جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا. وہ اجزاء صندوق کے اندر جا پڑے اور ڈھکنا بند ہو گیا. پانی آپس میں مل گیا اور صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا. میں نے واپس آ کر شیخ ترمذی کو سارا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ہاں اب تم نے اسے پھینکا ہے. جب میں نے پوچھا کہ آخر یہ راز کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے صوفیاء کے علم کے بارے میں کچھ چیزیں تصنیف کی تھیں لیکن جن کا سمجھنا مشکل تھا.
بھائی خضر نے مجھ سے یہ تصانیف طلب کی، وہ صندوق مچھلی تھی جو ان کے حکم سے آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا تھا کہ انہیں ان تک پہنچا دے۔ اس واقعے کا ذکر بھی تذکرۃ الاولیاء میں ہوتا ہے۔ اب ایک اور واقعہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کا درس ہم یہیں تک رکھیں گے کہ مظفر جساس کہتے ہیں کہ میں اور نصر خیرات نے ایک رات ایک جگہ علمی مذاکرہ کیا۔ یہ الرسالہ قشیریہ میں آتا ہے، تو امام قشیری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور امام قشیری کا زمانہ کم سے کم 1200 سال پرانا زمانہ ہے۔ تو مظفر جساس کہتے ہیں کہ میں اور نصر خیرات نے ایک رات کو ایک جگہ علمی مذاکرہ کیا۔ خیرات نے کہا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ابتدا ذکر میں یہ معلوم کرتا ہے کہ اللہ نے اسے یاد کیا ہے۔ میں نے ان سے اختلاف کیا تو خیرات نے کہا کہ اگر خضر یہاں ہوتے تو میری بات کی تصدیق کرتے۔ اس دوران کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بوڑھا شخص چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس پہنچ گیا، سلام کیا اور کہا کہ اس نے سچی بات کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے اسے یاد کیا ہے۔ ہم جان گئے کہ یہ خضر علیہ السلام ہے۔ تو رسالہ القشیریہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 703 پر یہ واقعہ آتا ہے۔ یعنی اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ میرا ذکر کرے۔ تو ذکر کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے، نمازیں پڑھنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے، اور اگر وہ نہ بلائے تو تم آنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس لیے کیا کہتے ہو جب مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، کیا کہتے ہو؟ باقی تمام چیزوں پر تو الفاظ وہی لوٹاتے ہو نا جو مؤذن کہتا ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتے ہو۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو تم کیا کہتے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاک پروردگار میری تو طاقت شاقت ہے نہیں کوئی، میرے تو بس میں ہے نہیں کہ تیری عبادت کروں، تو کرم کر کے میں تیری عبادت کر سکوں اور تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں، ورنہ میں کیا، میری ذات کیا۔ تو اس لیے اپنی عبادتوں پہ، اپنی ریاضتوں پہ، اپنی محنتوں پہ کبھی غرور نہ کرو، اپنے علم پر کبھی غرور نہ کرو۔ تمہارے پاس تمہارا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ یہی تو دھوکہ ہے نا، ہمیں لگتا ہے یہ سب کچھ جو میرے اوپر ہے، میرا جسم ہے، میرا بدن ہے، یہ میرا نہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے، آج کل وہ بڑا چل رہا ہے نا کہ میں آزاد، میرے خیال آزاد، میرا بدن میں جو چاہے کروں۔ تیرا بدن ہے ہی نہیں تو تو جو چاہے کیسے کرے؟ یہ فرق اگر بندہ سمجھ جائے تو عاجزی بھی آتی ہے، انکساری بھی آتی ہے، غرور بھی ٹوٹتا ہے، اور پھر اللہ کے آگے سر تسلیم خم بھی ہوتا ہے۔ پھر سجدے میں بھی مزہ آتا ہے اور رکوع میں بھی مزہ آتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ، یہ تمہاری ایک رکعت ہے نماز کی، سمجھ لو۔ جب تم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے نا تو دنیا سے تم نے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ کے پاس چلے گئے، لا کہہ دیا دنیا کو۔ پھر تم نے اللہ کی تسبیح بیان کی، جس کو ثنا کہتے ہیں نماز کے شروع میں، تو تم نے اس کو الہ مانا، سبحانک اللہم وبحمدک۔ تم جو مانگ رہے ہو اس سے، تو اس لیے کیونکہ وہ الہ ہے نا، تو تم کہہ رہے ہو کہ باری تعالیٰ میں نے اٹھا لیا تمام الہوں سے ہاتھ اور آ گیا تیرے پاس۔ اور پھر جب تم نے تسبیح بیان کی اس پروردگار کی، تم نے سورہ فاتحہ پڑھی، تم نے قرآن پڑھا، تو اب تم جو ہے لا الہ سے اللہ میں آ گئے ہو، اللہ کے پاس آ رہے ہو نا، قریب آ رہے ہو۔ پھر جب تم اس کے آگے جھکتے ہو، رکوع میں جاتے ہو اور سجدے میں جاتے ہو، اب تمہاری عبدیت جو ہے وہ پورے تکمیل کو پہنچ گئی کہ تم نے اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ حصہ سر اس کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ بس یہ سوچ کر نماز پڑھو، پھر دیکھو کہ نماز سے نکلنے کے بعد بھی تمہارے اندر ایک عبدیت قائم رہے گی، برقرار رہے گی، بلکہ مضبوط ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔